الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین یا خالق الرحمن. بسم اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سب سے عظیم ہمارے رب اکبر ہیں. ہر کوئی مانتے ہیں. ہم یہاں جب بیٹھے ہیں، پہلے ہم لوگ سنی تھے، درگاہ پارٹی کہتے تھے، کئی لوگ جماعتی کہتے تھے، کئی لوگ اہل حدیث کہتے تھے. ابھی بھی کئی دلوں میں ایک فرقے کا جوڑ ہے دلوں کے اندر، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں رکھتے تو نظام نہیں چلتا تھا. یہ ہم نے نہیں رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی چنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی چنا ہے. یا کسی کو راہ دکھائیں گے سیدھی، یا راہ دکھائیں گے ٹیڑھی، جو بھی ہوگا رب العالمین کے اذن سے ہوگا، بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَعَالَى. اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے، اذن سے ہوتا ہے. انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. بس اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں ہر کوئی، اب میں چند تین فرقوں کی کچھ بات بولیں، کوئی ناراض نہیں ہونا. میں سب سے پہلے گزارش کر دیتی ہوں، ناراضگی نہیں بتانا. میں حق بولوں گی، جو قرآن میں ہے وہ بتاؤں گی، جو حدیث میں ہے حق کہوں گی. حق کے سوا کچھ بات کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ورنہ سر پھوڑ دیا جائے گا قیامت میں. علم جاننے کا مطلب غلط نہیں لے سکتے. سب سے پہلے علم جاننے والے خطیب کا صرف پڑھا جاتا ہے، عالم کا پڑھا جاتا ہے. جو علم جاننے والا خطا نہیں کر سکتا. آج علم جاننے والے بھی کئی خطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے. اللہم آمین. اے اللہ تو قبول کر لے. ہم لوگ صرف آمین آمین کہتے ہیں، کرسچن بھی آمین کہتے ہیں. ہم اپنے رب کا نام لے کر آمین بولیں گے. ہماری اصلاح زندگیوں کی تھوڑی تھوڑی سیکھیں گے. بیان وہ نہ ہو سن کے یہ کان سے، دو کان میرے رب نے، ہمارے رب نے دیے ہیں، ایک کان سے لیتے ہیں، ایک کان سے چھوڑ دیتے ہیں. ہم ایسے اعمال نہیں کریں گے، سیکھ کر عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. سورہ اب کئی لوگ کہتے ہیں، آپ برا نہیں مانو گے نا، ہم توحید پہ ہیں، ہم توحید پہ ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں. اور ہم شرک نہیں کرتے، ہم توحید پہ ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں. تھوڑا سا اس میں ریاکاری ہم میں نظر آ جاتی ہے. ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ حق بولو. ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ ہاں، ہم توحید پہ ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم بدعت نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کرتے. اب یہاں ہلکی سی، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم سب کی اصلاح کریں گے. میری غلطی، آپ کی غلطی، ہم سب کی غلطیوں کو ہم اسٹینڈ ہیئر، اوکے، ہم سب کی غلطیوں کو ہم سامنے رکھ کر صحیح کریں گے. یہ وقت ہمیں ملا ہے، اس کے بعد نہیں ملے گا. آنکھ بند کر دیں گے. جو نماز میں ہمارے دو انگوٹے مل کے سجدہ ہونا چاہیے. باتوں باتوں میں ہر بات دین کی اصلاح کرتے چلوں گی. نماز ہم پڑھیں گے، سنی کی، جماعت کی، اہل حدیث کی نہیں ہے نماز. نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
ان کے طریقے پہ آپ نے 2 انگوٹے لگتے 2 ایڑی لگتے ایسی نماز ہوتی ہے۔ کیسے؟ مردہ میت ہوتے ہی دونوں انگوٹے باندھ دیے جاتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، دونوں جڑ کے جمع کر کے میت کو دفناتے ہیں، ہاں یا نہ؟ مرد کو باندھتے ہیں، عورت کو نہیں باندھتے؟ تو کیسے بولتے عورت کی نماز الگ ہے مرد کی نماز الگ ہے؟ عورت کے دونوں پاؤں کھلے رکھ کے بھیجتے ہیں؟ بھیجتے ہیں؟ یہاں رب کے پاس وہاں جاؤ یا نماز میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ رب کے پاس یہی طریقہ ہے، انگوٹے اور ایڑیاں جڑ کے دونوں طرح سے جڑ کے سجدے میں جائیں گے۔ میت کو اب لوگ کہتے ہیں نہیں مرد کی نماز الگ ہے عورتوں کی نماز الگ ہے، مگر کیا میت کو الگ الگ دفنایا جا رہا ہے؟ اب رمضان کریم آ رہے ہیں، رمضان کریم میں اب ہم روزے مرد الگ صبح میں رہتے ہیں، عورتیں شام میں رہتے ہیں، یہ الگ طریقہ ہے؟ نہیں، مذاق نہیں، حق کی بات کہیں، ہے طریقہ؟ نہیں ہے۔ حج الگ ہے؟ نہیں ہے۔ رمل میں اس لیے 3 چکر میں عورت نہیں بھاگے گی کیونکہ سینہ ہلے گا، ورنہ عورت کو بھاگنے کے دیتے ہم نا، ہمیں آرام دیا گیا ہے، بچوں والی مائیں ہیں، کوئی بچہ لے کے رہتی، حکم ہوتا تو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگ جاتے، لا الہ پڑھنے کے قابل نہیں رہتے تھے، سینہ ہلے نہیں، اس وجہ سے رمل میں الگ۔ حج الگ نہیں ہے، روزہ الگ نہیں ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ عورت کے لیے 1 لاکھ میں 50,000 دے، مرد 1 لاکھ کو 2,500 دے، کیونکہ عورتوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا۔ کیا ہے یہاں پہ؟ ہے کچھ کفایہ ہے؟ کم کیا گیا ہے؟ نہیں ہے۔ تو نماز میں بھی نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا، میت کو دفنانے کے تب مرد ہو عورت ہو 2 انگوٹے باندھ دیا جاتا ہے۔ لوگ نمازوں کو چھوڑ دیے، میت کے تب نہیں چھوڑے، نمازوں میں چھوڑ دیے، دونوں پیر پھیلا کر ایسے سجدے میں جاتے ہیں، مگر میت کو نہیں چھوڑے، میت کو باندھ دیے۔ ایک دن میں بھی میت بنوں گی، آپ بھی میت بنیں گے، ایک دن ہم سب میت بنیں گے، ضرور میت بنیں گے۔ اِنَّكَ مَيَّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آئے گی، ان سب کو بھی آئے گی، مجھ کو بھی آئے گی، آپ سب کو بھی آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا غرور لے کے ہم بیٹھے ہیں، ہم سنی ہیں، جماعتی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم الگ ہیں، ان ویسے ہیں، ان ویسے ہیں، نہیں ہیں۔ قرآن میں ہے لے لو، حدیث میں ہے لے لو، نہیں ہے چھوڑو اس انسان کو۔ 4 امام بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنایا ہے، انہی کے طریقہ ہی لیا ہے۔ میں بیان کر کے کئی عورتوں کو سکھاتی ہوں، جا کے وہ بولتے بولتے کہیں بدل جاتا ہے، مجھے آ کے بولتے نظر تم نے ایسا بولا؟ نہیں، میں نے ایسا نہیں بولی، میں نے ایسا بولی۔ کب تک میں زندہ ہوں؟ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں باجی ایسا بولے تھے۔ وہ بات بدلتے رد بدل ہوتے، دین ایسے 4 اماموں تک رد بدلی آئی ہوئی ہے۔ سب کے پاس قرآن ہے۔ اب یہ قرآن سامنے لے کر آئی ہوں، الحمدللہ کہیں لے کے نہیں جاتی، آج رب العالمین نے لانے کر آئے۔ اس کا مقصد صرف وہ ذات جانتی ہے، میں نہیں جانتی۔ اب قرآن کریم ہر درگاہ پاٹی پڑھتے ہیں، فضائل اعمال والے زندگی بھر فضائل اعمال کو لے کے چلتے ہیں، میت جب گھر میں ہو جاتی ہے تو صرف قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، تب فضائل اعمال نہیں پڑھا جاتا۔ اب درگاہوں کے ہمارے گھروں میں ہوتا تھا 11 مجالس 12 مجالس، اگر میت ہوتے ہی 11 مجالس 12 مجالس نہیں پڑھیں گے، سیدھے قرآن اٹھا کے پڑھیں گے۔ حق ہے، جھوٹ ہے تمہاری جوتی میرا سر، جھوٹ بات ہے تمہاری جوتی میرا سر۔ اگر یہ بات جھوٹ میں لڑ رہی ہوں میرے رب کے لیے، رحمان کے لیے، یہ بات جھوٹی ہے، میرا سر تمہاری جوتی۔ حق ہے، حق کا مطلب سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم؟ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم؟ وجہ کیا ہے ہماری؟ کیونکہ ہم کو بھٹکایا گیا ہے، ابلیس ہے نا، اپنا چکر مکر چلا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے بارے میں سورہ المائدہ میں لکھا گیا ہے، بلغ بما انزل من ربک۔ جاؤ جا کے کھولو قرآن کریم، سورہ المائدہ میں پڑھ کے دیکھو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تبلیغ کرو۔ تبلیغ کا حکم ہر ایک مرد اور عورت کو، سب کو ہے۔ تبلیغ ہر کسی کے اوپر فرض ہے، فرض ہے، سنت نہیں۔ فرض ہے کہ آپ سب تبلیغ کریں اپنے اپنے گھر میں، ہر کوئی تبلیغ کرے مگر قرآن سے،
बिमा उन्जिला कौन असर की नमाज नहीं पढ़े प्लीज़ वो नमाज अदा कर लें, क्योंकि बीच की नमाज की हिफाजती के बगैर कोई इबादत बेकार है, कोई नमाजों के बगैर सारी इबादत बेकार है। नमाज अव्वल है, नमाज अव्वल है, यहाँ पे पढ़ लें। जहाँ भी है नमाज अपनी देखे, जो पढ़ाता है उसका फर्ज बनता है। जो बैठे हैं कभी भूल जाएंगे, मैं पढ़ के आ गई, आते ही पहले क़िबला पूछी, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैंने सबकी नमाज की पूछ नहीं करी, अपनी चली गई थी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो यही बात है, तबलीग करें। बिमा उन्जिला मिन रब्बिक, अल्लाह ताला की तरफ से क्या नाजिल हुआ है? क्या नाजिल हुआ अल्लाह ताला की तरफ से? कुरान के साथ करीम बोला करो प्लीज। कुरान करीम नाजिल हुआ है, ठीक है, यही नाजिल हुआ है, गारंटी, सब गारंटी, सब जानते हैं, सब जानते हैं। मेरा साथ देना, मेरा साथ देना, वरना मेरी आवाज़ निकालना बेकार होगा, क्योंकि रमज़ान के लिए चाहिए मेरी आवाज़, कुरान के लिए, है ना? मानते क्यों नहीं? सबको मालूम है ये आसमानी किताब है, आसमान से नाजिल हुई है, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार के दिल पे नाजिल हुई है। हाथ में ऐसी किताब लाकर फरिश्ते नहीं दिए, दिल पे उतारी गई है, पढ़ाया गया है आपको, दिल पे उतारी, इमामुल अनबिया के दिल पे उतारी गई है। हमारे दिलों में क्यों नहीं आती? हमारे दिलों में क्यों नहीं उतरती ये किताब? तौरात, ज़बूर, इंजील, ये 3 किताबों की इमाम है ये, जज़ाकुमुल्लाह खैर, ये 3 किताबों की इमाम है, ये 3 किताबों की इमाम है, ये फ़ज़ाइल अमल की इमाम है, बेहश्त ज़ेवर की इमाम है, 11 मजालिस, 12 मजालिस, सिर शहादत, सब किताबों की इमाम है, इमाम है, सबसे बड़ी है। इसको छोड़ेंगे, सारी किताबें पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, मगर अमल नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे। अमल अगर उस पे करेंगे या पढ़ेंगे, वो खबर में साथ नहीं आएगी। इसमें कुरान ख़त्म होते ही एक आयत दुआ आती है, मैं पढ़ाती हूँ, मरने के बाद तू मुझे लड़ने वाला बन जा। कुरान एक दोस्त बनकर, खबर के अंदर एक मर्द बनकर सिराने खड़ा होगा। मैं मर गई, आज जिसको मैंने थामा है ये मेरे सराने ऐसा मर्द खड़ा होगा। जब मैं खोलूंगी आंख तो मैं डरूंगी, तो बोलेगा मैं तेरा कुरान हूँ। जब मैं खबर में सो रही होंगी, जब मैं आंख खोलूंगी, तब मुझे बोलेगा ये कुरान, मैं तेरा कुरान हूँ। जो दिन को तू पढ़ती थी, तू रात को पढ़ती थी, दोपहर में पढ़ती थी, कभी भी पढ़ती थी, दूसरों को तू पढ़ाती थी, ये मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं किताबुल्लाह हूँ, मैं। ये दलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसको छोड़ेंगे कुछ नहीं पाएंगे। सिर्फ मैयतों पे पढ़ने वाली किताब नहीं है ये। कोई मर गए तो तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, नहीं बख्शा जाएगा। जो पढ़ेगा उसी के हिस्से में आएगा। कहाँ लिखा है? सूरतुल यासीन आयत नंबर 12 में, इन्ना नहनु नुहियल मौता व नक्तुबु। साथ दो, बोलो, उसके बाद पढ़ो, सबको आता है। बोलो, आप सब पढ़ो, मैं खामोश हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, नहीं याद है? मैं क्यों बोलूं? जाओ जाके खोलो आयत नंबर 12, 12 एक डजन याद रखो। रोज यासीन पढ़ते हैं, यासीन के बगैर कुछ नहीं। अब है नहीं नाम के लिए शबे बारात, क्या यासीन रिज़क़ के लिए 3, इसके लिए 3, उसके जो नहीं मालूम वो करते हैं, मगर अमल करते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं। आज जाके खोल के यासीन माना खोलेंगे, 12 आयत नंबर जो हम पढ़ रहे हैं वो 2 फरिश्ते लिख रहे हैं, लिख दिए। जो मरने के बाद छोड़ जाएंगे, अब मैं आपको सिखाऊंगी, कुछ तो एक हुरूफ दिमाग में आएगा ना हमारे, एक लफ्ज़ तो समझ में आएगा ना, एक लफ्ज़ पे तो अमल तो होगा ना। आपके नस्लों का जितना होगा अजर मुझको आता रहेगा। अगर मैं मर गई तो, जिंदा हूँ तभी भी आएगा।
مر گئی تو بھی آئے گا. پلیز. اب یہ رہی بات، اب ہم توحید پہ ہیں، توحید پہ ہیں، توحید پہ ہیں. ہم لوگ بہت بولتے ہیں، ذرا ہمیں ریاکاری آ جاتی ہے. توحید 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 توحید. بے شک اللہ ہمیں توحید پہ رکھے، توحید اور رسالت پہ رکھے، توحید کے ساتھ رسالت پہ رکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رکھے. مگر یہاں پہ ہم کو سمجھنا چاہیے. یہ ہو گئی توحید والوں کی بات. نمبر 2، ہم نمازی ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں. ہم نہیں نماز سب کو پڑھاتے ہیں، تم نہیں جانتے. غرور. نمبر 2 غرور. نمبر 3 ہم جتنے نبی کے عاشق ہیں درگاہ پٹیاں میں، اوکے، ہم جتنے عاشقاں ہیں اتنے کون بھی نہیں ہیں. انہوں نبی کی عزت نہیں کرتے. یہ اہل حدیث نبی کی، میں کوئی فرقہ نہیں ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ سنی ہوں، نہ جماعتی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو لے لی میں نے، حدیث کو لے لی، کوئی فرقے میں جمی ہی نہیں میں کسی فرقے میں گھسی ہی نہیں. میں نے گھسوں تو کچھ اور بن جاؤں گی. سورہ آیت المائدہ کہاں پہ لکھا ہے فرقوں کے بارے میں؟ اسٹوڈنٹس 159 بھول جاتے ہیں وہ. 159 الانعام. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرقے اگر تم بناؤ گے جنت کو نہیں جاؤ گے. یہ کیوں علماء کو دکھتا نہیں ہے؟ میری جیسی چھوٹی انسان کو دکھ گیا، آپ جیسے ہم جیسے چھوٹوں کو دکھ گیا، علماء کو کیوں نہیں دکھتا جی؟ ہمیں فلاں کے علماء، فلاں کے علماء، فلاں کے علماء، کیوں جی ایسا؟ کھول کے دیکھو سورہ انعام، روئی نہیں آئے؟ کھولو سورہ انعام، کوئی قرآن کھولو، سورہ انعام کھولو، لو 4 میں پہنچاؤ، لو یہ لو سورہ انعام کھولو، لو کھول کے پہنچاؤ، سب کو پڑھاؤ. بات حق ہے یا حق نہیں ہے؟ نبی کی امت میں سے ہی نہیں ہوں گے، فرقے بنائیں گے. کیوں؟ آپ الگ آپ الگ آپ الگ آپ الگ کا، تو آپ کے سب کے الگ نبی ہیں کیا؟ نہیں ہے، ہمارے نبی ایک ہی ہے نا. اب جائیں گے انہی کے پاس نا، ہر کوئی انہی کے پاس ہی جائے گا نا. جھنڈا غوث پاک کا نہیں ہوگا قیامت میں، جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا. جھنڈا ہوگا، جھنڈا ہوگا، مگر جھنڈا کسی اور کے نام کا نہیں ہوگا. ختم الانبیاء کا جھنڈا ہوگا، سارے نبیوں کے امام کا جھنڈا ہوگا. سب انہی کے جھنڈے کے نیچے کھڑنا پڑے گا. اب ہم لوگ یہاں شرک و بدعات میں چھوڑ دیں. انگلی رکھ کے دکھاؤ کہاں ہے وہ، دکھاؤ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اب تبلیغ کی بات. المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہے تبلیغ کرے تو قرآن سے کریں، ہے نا؟ یہ دلیل ہے نا، قرآن کی آیت ہے نا. تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اب غرور کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، نبی کا عشق ہم دل میں رکھتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہے محبت ہے، اگر محبت، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ بات ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اب اگر میں آپ سے پیار کروں گی تو آپ کی بات مانوں گی، میں تو مڑ کے پلٹ کے پیٹھ دکھا کے چلی جاؤں گی. آپ میری بات کب مانیں گے؟ جب محبت کریں گے، نہیں تو آپ پیٹھ دکھا کے یوں چلے جائیں گے. آپ ہر فرقے کے لیے آنکھ کھول کے دیکھنا چاہیے، تکبر سے نکل جائیں گے. شروعات کے سورہ فاتحہ کو کھول لیں. شروعات کی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. دیکھیں کوئی نہیں ہے، نہ توحید والے، نہ جماعت والے، نہ درگاہ والے، کسی نے بھی وہ راستہ دیکھا نہیں ہے. وہ راستہ دم بدم چلتے رہیں گے موت تک، ہر لمحہ 5 نماز میں پڑھتے رہیں گے. دعا کرنا آئندہ سے آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اللہ ہمیں توحید پہ رکھ، توحید اور رسالت پہ رکھ. ہم توحید والے نہیں ہیں، تو بنا ہمیں توحید اور رسالت والے، تو بنا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھا ہمیں، تو ہمیں بنا مولا. ہم نہیں ہیں ایسے. اللہ نے کہا کلو یبن آدم خطاؤن،
कुल्लू हर बनी बेटे बेटियां ओके यबुनु आदम अलैहिस्सलाम के बेटियां बेटे जितने हैं कुल्लू खताउन का मतलब खताएं के पे खताएं करने वाले हैं। सही है ये बात। तो हम कैसे बोल सकते हैं फलां हैं? हम कभी भी आज के बाद से हम ये बात नहीं करेंगे। अल्लाह हमें तौहीद और रिसालत पे तुरंत हम नहीं हैं हमें बना। क्योंकि जब किसी ने तारीफ करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहो ऐसे या रब मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे ये कह रहे हैं, तो उनसे बेहतर मुझे बना। दुआ करो बेहतरीन हमें तक़वा वाला बना, बेहतरीन तौहीद और रिसालत वाला बना, बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चला। तो दुआ मांगते रहें एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्नमत अलैहिम, हमें रास्ता दिखा उनका जो नबियों का, सालिहीन का, सिद्दीकीन का, शहदा का, इनका हमें रास्ता दिखा। अब शहदा का रास्ते पे करते हैं नहीं, इन्हों शहीद इनकी दरगाह है या मज़ार है, इन्हों सर कटाए हमें जाना है, नहीं है ये तरीक़ा। आपको मालूम है ना मैं कितनी दरगाह पार्टी थी, जानते हैं ना मुझे। जब कुरान माने से पढ़कर जानकर गहराई में उतरने के बाद ये खता है, ये सही है, ये नहीं है, ये है। अब बच्चे बड़े होके जान लेते हैं, माँ बाप भी पहचान समझ आ जाती है ये हमें नहीं करना है, ये करना है। बचपन में लड़के के साथ भी मिलके बैठ जाते थे, लड़कों के साथ भी खेल लेते थे। 11 साल की उम्र से पहले ही बता दिए मिलके नहीं बैठना, 7 साल में ही बता दिए दूर बैठना, दूर रहना। इसी तरीके से कुरान में हमें हमारे माँ बाप ने जो सिखाए हैं उनमें कभी गलती है कभी गलती नहीं है। देख लें क्या चलना है क्या नहीं चलना है। आपको आँख है, अल्लाह ताला ने आँख दिए हैं, अल्लाह ने कहा ना मैं आँख दिया हूँ, दिल दिया हूँ, कान दिया हूँ। कान है हमारे पास, दिल देखे आप सबने पढ़े आयत नहीं पढ़े तो दो उनको जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको फिरका जो हम बनाए हैं पहले उनको दो, जो इधर है नए कहाँ हो यहाँ पे भेजो, यहाँ पे ज़रा। तो सूरह फातिहा में हमें सबक मिलता है कि हर लम्हा हर पल हम अल्लाह ताला से मांगते रहें कि सीधा रास्ता दिखाएं। कोई प्योर नहीं है, कोई आलिम नहीं है, कोई कारी, कोई प्योर नहीं है। यहाँ तक कि मेरे नबी के जैसे अमानतदारी, ईमानदारी किसी ने नहीं की। आपने बता दिए अबसा व तवल्ला, तेवड़ी चढ़ाई और मुंह मोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंधा नाबीना आया था सीखने के लिए, कुरान के बारे में कुछ पूछने के लिए। वो टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े पैसे वाले सरदार जो थे मक्के के, जो गुरूर करते थे, उनको पटा रहे थे। एक नॉर्मल लैंग्वेज की बात बताती हूँ, उनको समझा रहे थे, उनको वो अपने मोहब्बत में ला रहे थे, दीन सिखा रहे थे। अगर वो सीख लिए सरदार तो पूरे उनके फॉलोवर जितने उनके इशारों पे चलने वाले दीन पे आ जाते हैं। बोल के आपने क्या करे, वो अंधा जो आया आपने क्या करे, ये टाइम पे आ गया ना बोल के हम करते हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, कुछ बात हो रही, अरे टाइम पे आ गए ना क्यों आए। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तेवड़ी चढ़ाई, यानी कि पलकों को चढ़ाया और मुंह मोड़ा। अब ऐसा वो तवल्ला लफ्ज़ एक दो लफ्ज़ के माने बता रही हूँ मैं। ओके, आपने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में लिख दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़ाए और मुंह मोड़ा। इतने अमानतदार कोई नबी हैं जो अपनी जो गलती हुई वो गलती सारी उम्मत को बता दिए। हम कभी बताते हैं अपनी गलती? हम कभी बताते हैं अपनी गलती? ऐसे नबी से मोहब्बत नहीं करोगे, ऐसे नबी की बात नहीं मानोगे। ये ऐसा सच्चा कुरान है, हर बात बता देता है। आपने कसम खा लिए, वो बीवी को बोले थे नहीं बताना, बीवी ने बता दी तो उन्होंने कसम खा लिए। प्लीज़ ज़रा आगे आ जाना, इधर इब्लीस आ जाएगा। तो आपने कसम खाए थे तो वो बात बीवी ने दूसरे बता दी, ये भी कुरान में आ गया।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو میں نے حلال کیا ہے تم اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ ہم کتنی چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ میں اس سے نہیں بات کرتی، میرے بارے میں بہت برا کہا ہے، اس کی میت پہ میں نہیں جاؤں گی، میری میت پہ وہ نہیں آئے گی۔ رائٹ اور رانگ؟ ہم اپنی اصلاح کریں گے، رمضان آ گیا ہے، آ رہا ہے، ہم اصلاح کریں گے۔ ابھی اس لیے مجھے دیری ہوئی کیونکہ جو قطع تعلق سامنے سے کسی نے کیا تھا، رات کو میں فون کری تھی ان کو، ابھی نکلتے وقت ان کا فون آ گیا، میں نے بات کر کے اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے آئی، یہ اصلاح ہو گئی اللہ، اور 2 باقی ہے۔ میں کچھ صدقہ کروں، منتیں کروں، یہ صحیح کر دے ورنہ تو راضی نہیں ہوگا۔ ہم کرتے ہیں نہیں، مرے تو بھی نہیں دیکھتے، کیا کرتے کر لو، ہم نہیں دیکھتے۔ پلیز یہ دین نہیں ہے، معاف کرو۔ جب تک ہم معمولی انسان ہو کر معاف نہیں کریں گے، رب العالمین ہمارے نیچے سے لے کر اوپر تک، آسمان کے کنارے تک دیکھنے تک صحیفے، اتنے بڑے بڑے پیپرز ہمارے رجسٹر بھر گئے ہیں گناہوں سے، بھر گئے ہیں۔ اب میں دیکھتے دیکھتے کبھی آپ کو یوں کروں گی، فار ایگزامپل آپ مجھے دیکھ کر کبھی یوں کریں گے، وہ لکھ دیے فرشتے، لکھ دیے فرشتے، ہو گئی بات، ہو گئی کتابت، ہو گئی، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اصلاح ہم کریں گے، تبلیغ کریں گے تو قرآن کے ساتھ، ایک رب لا الہ الا اللہ کے بارے میں سب کو پہنچائیں گے تو بھی قرآن کے سامنے، قرآن کے ساتھ۔ اگر محبت کرنی ہے بزرگان دین سے، نبیوں سے، ولیوں سے، صالحین سے، صدیقین سے، شہداء سے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو کافر ہیں۔ مگر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارا نہیں کہ چادر لے کر گئے اڑا دیے۔ مرد حضرت کو عورت کا وہ مخمل کے، کنکرے کے، چمکیاں کے غلاف لے جا کر اڑا دیتے ہیں۔ زندہ مرد کوئی اوڑے گا نہیں، کتنی لعنت ہوگی اس عورت پہ جو لے، میں بھی اڑائی ہوں، معاف کر دے رحمان، میں نے کیا یہ غلطیاں، مجھے معاف کر دے۔ پھولوں کی چادریں اوپر ڈالتے۔ جس دن میں نے ایوب نبی علیہ السلام، ہود نبی علیہ السلام، عمران علیہ السلام ان کے پاس جب گئی، تب میں نے سوچی یہ مرد کو ہاتھ چھو رہی ہوں تو مرد کو ہاتھ، زندہ مرد کو یوں لگا سکتے ہیں؟ سمجھو یہ مرد ہے، یہ مرد ہے، اوکے، یہ مرد کھڑا ہے، یہ بزرگ ہیں، بزرگ ہیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں، جا کے میں کروں گی یوں، ہاتھ گھماؤں گی، کیا ہوگا؟ مسا، چھو لیے ہم نے، مسا چھو لیے ہم نے۔ چھونے سے مرد اور عورت کے رشتے تعلقات ہیں، صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے، بھائی بہن کے بھی رشتے میں چھونا نہیں ہے، چھونا حرام ہے۔ وہ دنیا یہاں دنیا میں نہیں ہے، وہ برزخ کی دنیا میں ہے، قبر کے اندر ان کی دنیا جنت میں ہے۔ قرآن کہہ دیا، قرآن کہہ دیا وہ نہیں سنیں گے، لا تسمیع الموت، وہ نہیں سنیں گے تو نہیں سنیں گے۔ اب ہم سب اللہ اکبر کہتے ہیں، کہتے ہیں؟ میں تو صحیح نہیں کہتی، میں تو پوری طرح سے اللہ اکبر نہیں کہتی، آپ سب کہتے ہیں؟ خاموش ہو گئے نا، خاموش ہو گئے نا، کچھ تو دال میں کالا سمجھے نا۔ میں میرے رب کو اکبر نہیں جانتی کبھی، کیسے؟ آپ نے غور کرے، آپ نے فکر کرے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دلوں میں، دماغوں میں کچھ علم دے کر سامنے والے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، تم ان کو بتاؤ۔ رب سامنے آتے نہیں ہیں، انبیاء کے بعد معلم کا کام ہے، علم جاننے والے کا، کہ آپ کو پہنچائیں، آپ کا کام ہے اپنے گھر والوں کو پہنچائیں، آپ کے گھر والے آپ کے پڑوس کو پہنچائیں۔ دین آگے جیسے کرنٹ جیسے پھیل رہا ہے ویسے پھیلاؤ، ورنہ کل خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہر کوئی کہتا ہے، مانتا کوئی نہیں ہے، مانتا کوئی نہیں ہے۔ کیسے؟ مسجد تک ہی اللہ تعالیٰ رہ گئے ہیں، مسجد تک ہی اللہ تعالیٰ رہ گئے ہیں۔ میں بات کوئی غلط نہیں بولتی، میں چیلنج کے ساتھ کرتی ہوں، کیونکہ میں مدد کے ساتھ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کریں، میں وہ بولوں جو رب کہیں۔ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کو رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ صرف مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ اکبر کہاں ہے؟ صرف مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہاں ہے؟ صرف مسجد میں۔
ہر کوئی مسجد کو جاتا ہے, سگریٹ پینے والا بھی جاتا ہے پاکٹ میں رکھ کر. دبئی میں جب ہم رہتے تھے لڑکیاں ٹائٹ جینس اتنا ٹی شرٹ پہن کے آتے, اندر آ کے برقعے رکھتے, نکال دو تکلیف ہوگی, اور پھر ایک اسکرٹ پہن لیتے, پھر سر کو باندھتے, لمبی سی اوڑھنی اوڑھتے, نماز پڑھتے, پھر پورا نکال کے میک اپ کر کے بال کھولے رکھ کے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ صرف مسجد میں ہے, اللہ تعالیٰ اکبر صرف مسجد میں. ہم پورے جان لیں ہم کیا کر رہے ہیں, یہ کھول کے دیکھ لو. ہم یہ بات آج تک کہیں اٹھی نہیں تھی, شاید ان کو اللہ کی محبت ہوگی, واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے وہ بات اٹھائیں, دلوں کو چیر کے رکھ دیں گی ہماری بات. اکبر کہتے ہیں مگر مسجد تک ہی اکبر ہے. جمعے کو جاتے ہیں صرف مرد حضرات کئی, صرف جمعہ پڑھ کے آتے ہیں, پورا وارم میں اللہ اکبر نہیں ہے, اللہ اکبر نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. وما قدر اللہ حقا وما قدرہ, جیسی قدر کرنا ہے رب کی ویسی قدر تم کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل کیوں کہہ رہی ہوں مسجد تک ہی اللہ تعالیٰ ہیں, مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہے, مسجد کے باہر کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ. حقیقت میں ہر جگہ پہ رب کا نور ہے, حقیقت میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم نے اپنے رب کو مسجد تک ہی رکھا ہے. گھر کے اندر شوہر بڑے, اللہ اکبر نہیں ہے, اللہ اکبر نہیں ہے, یہاں شوہر بڑے. شوہر کہتے ہیں برقعے کے بغیر باہر آنا, اللہ اکبر یہاں نہیں ہے, شوہر اکبر ہے, شوہر اکبر ہے. حق ہے. سب خاموش ہو گئے, سب کو لگی نا, سب کو دل کو چڑھ گیا نا. کبھی کوئی کہتے ہیں بیوی کہتی ہے نہیں ہم بال کھلے رہ کے ہی آئیں گے, شادی پہ اپنا زیور باہر ٹانگیں گے, باہر لٹکائیں گے, نہیں پھول ہی کر کے آئیں گے, پارلر کو جائیں گے. اکبر یہاں اللہ تعالیٰ نہیں ہے, یہ بیوی اکبر ہے. بیٹے کا زور چلتا ہے, بیٹا اکبر ہے, اللہ اکبر نہیں مانتے ہیں, اللہ اکبر نہیں مانتے ہیں. ساس کی حکومت ہوتی ہے, ساس جو کہتی ہے وہی چلتا ہے. وہاں پہ دیکھتے نہیں شریعت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. یہاں ساس اکبر ہو گئی, اللہ تعالیٰ اکبر کو نہیں مانتے. ہر جگہ ہر رشتے میں دیکھا کرو اللہ اکبر کیا کہتے ہیں. پردہ کرتے وقت دیکھتے ہم لوگ کپڑے سلانے اب جائیں گے رمضان کو, ٹائٹ مست فٹنگ ہونا با, پورا فگر دکھنا با, نہیں ہوتا. ٹیلر چھی پورا خراب کر دیا, دیکھو فگر ہی نہیں دیا, دیکھو ٹیلر ادھر تنگ نہیں کیا, ادھر کھول دیا, دیکھو ایسے بڈھیوں کے جیسے. ہم لوگوں کا جو جسم اپنے رب کو رب نہیں مان رہے نا, اس جسم کو بولو بیٹا تجھے مٹی کھانا ہے, بیٹا تجھے دیمک لگنا ہے. میں دیکھ کے کہتی ہوں تجھے سب کچھ کھانا ہے, سب کچھ کھائیں گے, کیڑے مکوڑے کھائیں گے, اس پہ کیا غرور. اکبر کیا کہتے ہیں تھوڑا ڈھیلا لباس پہنے, تنگ نہ پہنے. اکبر کہتے ہیں جسم کی نمائش نہ کریں, تب آپ رب کو اللہ اکبر مانو گے. شوہر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو اصول قانون تو ذمہ تجھے دیا گیا ہے, تو اللہ اکبر کے طریقے پہ گھر کو چلائے گا تو اللہ اکبر کو اکبر مان رہا ہے. بیوی اگر دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی کیا شریعت پہ ہیں یا شریعت پہ نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو اکبر مانا ہے یا اللہ تعالیٰ کو اکبر نہیں مانا ہے. بہو دیکھیں حق ادا کریں, کھانا پکا کے دے دیں, کھا لیں ساس سسر. اللہ نے کہا ہے کھانا کھلاؤ جنت کو جاؤ گے, اللہ اکبر کو مانا ہے. نہیں تو نہیں ہم نہیں کرتے, ہم نہیں ہوتا, یوں یہ ساری باتیں کیوں. اکبر کو اکبر نہیں مانا ہے. گھر میں بھی اللہ اکبر, زندگی میں بھی اکبر. اٹھے تو, بیٹھے تو, کپڑے پہنے تو, کھائیں تو, سوئیں تو, پیئیں تو, ہر جگہ اس کو کہتے ہیں توحید, اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق, کسی کام کے لیے بھی کوئی لائق نہیں ہے. شوہر بھی لائق نہیں ہے, ماں باپ بھی لائق نہیں ہے, ساس سسر بھی لائق نہیں ہے, حکمران بھی لائق نہیں ہے, کوئی ولی بھی نہیں, نبیوں بھی نہیں, صالحین بھی نہیں, صدیقین بھی نہیں, شہداء بھی نہیں, نہ کہ محمد رسول اللہ بھی نہیں. پہلے اللہ تعالیٰ ہے. حق ہے, سچ ہے.
مانتے ہیں اکبر؟ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے نا باجی، نہیں مانتے نا باجی، نہیں مانتے نا، اب مانیں گے، کوشش کریں گے کہ مسجد تک ہی رکھیں گے رب کو، خبر میں تو رب ہی رہے گا، خبر سے سٹارٹ ہو جائے گا، یہاں تک ہی چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک میں نے مال دیا ہوں تھوڑے عرصے تک، یہ گھر، یہ خوبصورتی، یہ سامان، یہ کار ہم سب کو جو دیے ہیں، جوانی، یہ آواز، یہ ہر چیز، یہ علم، ایک وقت تک میری میت اگر ڈال دیں تو ایک اف نہ بول پاؤں گی میں۔ کیا زور، کیا غرور! پہلے جانے رب العالمین نے ہمیں کپڑے کیسے پہننے کے لیے بولے، پہلے جانے رب العالمین کیسے کھانے کے لیے بولے، رب العالمین کیسے ہمیں رزق کمانے کے لیے بولے، رب العالمین کیسے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے نبھانے کے لیے بولے، رب العالمین پرورش کیسے کرنے کے لیے بولے۔ ہر بات میں رب العالمین کی تفتیش کرو، تب اللہ تعالیٰ کریں گے ہم کو محبت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَيَنْصُرُنَ اللَّهَ، میں آیت کھول کے دیتی ہوں، لو کھولو، میں بولوں گی آج کم، دکھاؤں گی زیادہ۔ سورہ حج آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ضرور یقیناً تمہاری مدد کروں گا، گارنٹی، میں تمہاری مدد کروں گا، مگر تم بھی میری مدد کرو نا۔ کون بول رہی ہیں؟ اللہ تعالی۔ آپ امی جان، اباجی سب بولتے ہیں نا، اللہ نہیں کہنا، اللہ نہیں ہے، اللہ، ہاں آخر میں، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر۔ کیوں؟ آپ باجی، امی، دادی، نانی سب بن گئے، میرے رب کے اتنا بزرگ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہے، نہ تھا، نہ رہے گا، نہ ہے، نہ تھا، نہ رہے گا، واحد اکیلا ایک ہی ہے، وہ سب سے بڑا، برتر، اعلیٰ و بلند ہے وہ۔ ٹھیک ہے، کریں گے ہم یا پڑھ کے سن کے چلے جائیں گے؟ خالی مسجد تک اللہ اکبر رکھ دیں گے؟ اللہ اکبر اپنے زندگیوں میں لائیں گے؟ اپنے زندگی میں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ کیسے مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کی؟ کیسے کریں گے مدد اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں، اللہ تعالیٰ کپڑے نہیں پہنتے، اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کے کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی حامی مددگار نہیں، کوئی یار نہیں، تو کیسے مدد کریں؟ کیا مدد ہو؟ اگر کوئی بیمار ہے، قیامت میں پوچھیں گے میں جب بیمار تھا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ میں بیمار تھا کہتے ہیں، اگر بیمار بندہ رہا تو کوئی اگر بیمار رہا اس کے لیے مدد کریں، دیکھیں، جائیں۔ کوئی پڑوس کو ضرورت ہے، رشتہ داروں میں کسی کی ضرورت ہے، سب سے پہلے دین پہنچائیں، سب سے پہلے علم کو آگے پہنچائیں، مدد کریں ایک بندے کی۔ اور یہ باتیں میں جو بتا رہی ہوں ان میں کی کئی باتیں آپ کو معلوم تھی؟ سب خاموش ہیں، یعنی معلوم تھی؟ نہیں معلوم تھی؟ نہیں معلوم تھی؟ نہیں معلوم تھا۔ اگر میں نہیں پہنچاتی، مجھے رب پسند کرتے، میری مدد کرتے، قیامت میں بخشش ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ یہ مدد ہے، مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو بندوں کی مدد کر، میں تیری مدد کروں گا۔ قیامت میں حساب کتاب آسان ہو جائیں گے، خبر میں آسانی ہو جائے گی، پل صراط میں آسانی ہو جائے گی، دنیا میں آسانی ہو جائے گی۔ کوئی بھی کام کے لیے نکلو، اللہ سب کی دعا لگے گی۔ کسی نہ کسی میرے اسٹوڈنٹ کے منہ سے کچھ تو نکلا ہوگا، اس عورت نے ہمیں یہ دین سکھایا، ہمیں لا الہ الا اللہ کا صحیح کروایا، دین صحیح دین پہ لانے کی کوشش کرے، اتنی تو کچھ تو ان سے محبت نکلی ہوگی جو رب میرا سن کر خوش ہوا ہوگا نا خوش۔ ہم سے راضی کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ ہے پڑھ رہے ہو؟ ینصرن اللہ من ینصرہ، جو مدد کرے گا بندے کی، میں یقیناً شور گارنٹی میں اس کی مدد کروں گا۔ اب مدد کرو گے کیسے؟ آؤ جی ہم جا کر فلانی کتاب پڑھیں، ایسا مدد کریں؟ اب محرم آ گیا، چلو ہم سرے شہادت پڑھیں، ایسی مدد کریں؟ چلو 11ویں آ گئی، 11 مجالس پڑھیں،
ایسی مدد کریں. آؤ باڑی آ گئی 12 مجالس پڑھیں مدد کریں. آؤ فضائل عمل بیشتر زیور پڑھی مدد کریں. قرآن کریم کو چھوڑ کر کون سی ایسی کتاب ہے جو خبر کے اندر آئے گی؟ کوئی بھی گارنٹی نہیں دے گا. ہر کتاب پڑھنے والے میت ہوتے ہی ساری کتابیں بند کر دیتے ہیں. ساری کتابیں بند کر کے جاؤ قرآن لے کر آؤ کہتے ہیں. ہاں یا نہ؟ بولو بھائی میں اپنا سر جھکا کے رکھتی ہوں. ہاں یا نہ؟ نہیں میرا سر تمہارے سامنے ہے. ہاں یا نہ؟ آپ دھیرے بول رہے ہیں سننے والے نہیں سنیں گے. پوری دنیا میں یہ بات جائے گی. ہاں نہیں مانتے کیوں نہیں؟ مانتے کیوں نہیں؟ 40 دن کیوں پڑھنا؟ اب رات کو میت سورہ ملک نہیں پڑھتی. میت جب زندہ تھی تھوڑی دیر پہلے ایک عشاء گزری اس پہ. عشاء کے تک ٹی وی اتنی بڑی ڈال کر صوفہ اچھا لا کر فین اچھا لگا کر بیٹھ کر مزے سے ڈال کر پکچر دیکھ رہے تھے. مزے سے ڈال کر گانے سن رہے تھے. مزے کر رہے تھے. تم مزے کرو. تم مر گئے تو ہم ملک پڑے. تم دنیا کے مزے لوٹ رہے ہو. ہم آخرت کے مزے لوٹیں گے. ہم نہیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہ پڑھیں ان کے لیے. جو تم نے سیکھا ہے تمہارے لیے. کس کو سکھایا ہے وہ تمہارے لیے. جو تم کسی کو نہیں سکھائے ہیں وہ تمہارا نہیں ہے. اب میت مر گئی ٹی وی بڑی بند. ماشاءاللہ وہ ٹی وی بند. 40 دن بند. بچہ پیدا ہوا 40 دن. کوئی مر گیا 40 دن. کچھ بھی بولو 40 دن. کچھ بھی بولو 40 دن. کیوں جی 40 دن؟ ظالموں نے کاپی کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے 1 مہینے کے لیے, اس کے بعد 10 دن بڑھائے تو 40 دن ہو گئے. اس لیے سب چیز 40 بنا لیے. ماہواری عورت کی خون ختم ہوتے ہی بچہ جب ہوتا ہے اس کے بعد فوراً نماز ہوتی ہے. 40 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. 7 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 دن کے بعد خون ختم ہو گیا نماز فوراً شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مدد کرو گے سب کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں رمضان کریم کی طرف. جب تک ہم اپنا غرور نہیں نکالیں گے, جب تک ہمارا کپڑا نکال کر پانی نہیں نتھوریں گے, کپڑا سوکھے گا نہیں, ورنہ لگے گا 3-4 دن کے لیے. مطلب جب تک یہ باتیں میں نہیں بتاؤں گی ورنہ ہمارے دماغوں میں یہ باتیں بیٹھیں گے نہیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہماری. سب کلیئر ہو گیا. مدد کریں گے ایک دوسرے کو مدد کریں گے. نہیں سوچیں گے وہ سنی ہے جماعتی ہے اہل حدیث ہے کون ہے, نہیں دیکھیں گے. مدد کریں گے. بولیں گے سب ایک مسلمان ہے, ایک دین پہ ہو جانا. ہم فرقے توڑ دیں, چلو ایک ہو جائیں. ایک قرآن نبی کی حدیث ہے فالو کریں, نہیں تو نہیں کریں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم شروع کرتے ہیں رمضان کریم. رمض کا معنی کیا ہے؟ کل جو سنے وہ جواب نہیں دینا, مہربانی کان پکڑ کے. اوکے, کل جو سنے وہ جواب نہیں دینا پلیز. اوکے, رمض کا معنی کیا ہے؟ ویری گڈ. کیا جلنا؟ کیسے باجی؟ تقویٰ کیسے باجی؟ کیسے؟ بولو. صحیح بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہیں. نکالو باجی, جتنا سیندو گے پانی آئے گا. جتنے اندر سے نکالو گے شفاف پانی آئے گا. نکالو دین کو باہر, نکالو باجی. بولو. یعنی رمضان اگر آ گیا تو تقویٰ کے ساتھ, اللہ کے ڈر کے ساتھ, سب سے پہلے ایمان کی حالت میں ایمان لائیں کہ ایک رب ہے. رب کے ساتھ خواجہ غریب النواز بھی ہمیں دیں گے, غوث پاک بھی بغداد سے سن لیں گے. یہ ایمان نہیں ہوگا. اب میں ایک بات ہم کو سکھایا گیا بچپن میں, دیکھ ماں ڈائریکٹ دعا نہیں ہوتی, ڈائریکٹ باتیں نہیں ہوتے. وہ بزرگان دین لے کر دیں گے, وہ سیڑھی ہیں ہمارے لیے. سیڑھی کے ہمارے لیے سیڑھی کے بغیر بادشاہ کے پاس جاتے کیا؟ ہم بولتے نہیں جا سکتے. تو ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی دل مانتا نہیں, پھر پوچھتے. ایسے ہوتے پوچھتے جو نکالتے نکل گئی بات حقیقت کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں. سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھ سے لے کر نہیں دیں گے. کھولو آیت الزمر, قرآن کا ہے, زمر آیت نمبر 3. اللہ خبردار,
मैं ऐसा नहीं बोलिया, मेरे सेले को ये बुजुर्ग कौन भी नहीं देते, इन्हों झूठ बोल रहे हैं, जहन्नुम में बोले, हमें बोलते हैं, हमें पूरे दरगाह पार्टी हैं। बुजुर्ग नहीं बोले, लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं। चांदी का ताबूत, सोने के अलम सब बनाए हुए खानदान की हूं मैं, उस खानदान की हूं मैं। बुजुर्गान दीन नहीं बोलते जो सच्चे हैं, लोग कहते हैं, बुजुर्गान दीन नहीं कहते। बात गलत लेकर लड़ाई नहीं करना, बात सुन लो पहले। सब ने कहा है मगर अल्लाह ताला ने कहा है नहीं, बुजुर्ग लेकर नहीं देंगे, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। बुजुर्ग लेकर नहीं देंगे मगर उनकी मोहब्बत नहीं करोगे तो मोमिन नहीं है, काफर हैं। सुनो, मैं पूरा खुल के समझा रही हूँ, थोड़ी देर खामोशी से बैठ जाना, पूरा समझ में आएगा। ये एक बात पे लड़ाई नहीं लड़ लेना, कोई नहीं लड़ेगा, फिरके कोई नहीं लड़ेंगे, सारे फिरके मिलकर बैठे हैं, यही बड़ी कामयाबी है अल्लाह की तरफ से। सुभान अल्लाह। जहाँ पे नजर रहमत की होगी, अल्लाह ताला की शफकत की होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम जाएगा, तब वहाँ भी सुनाएंगे महफिल पूरी एक होकर दरूद व सलाम आया है। लड़ाई नहीं लड़ लेना। कोई बुजुर्ग हक के नहीं कहेंगे। मेरे आंखों के सामने पालडे के दरगाह में शराब भी पीता था बंदा, जना भी करता था, आज उसके मज़ार पे जाके बाबा बोल के खड़े हुए। लोगों की गलती है, हर वली वली नहीं है, वली वो है जो रब का है, जो रब्बुल आलमीन ने उनका दर्जा, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं है, वो अल्लाह के दोस्त हैं, दोस्त अल्लाह के हैं, मगर उनके कदमों की धूल नहीं बन पाओगे। चादर उड़ाना ममनू है, जाकर मांगना ममनू है। यहाँ पे दरूद पढ़ेंगे, जगह जगह पे फरिश्ते घूमते रहेंगे, फरिश्ते ले जाकर उनको दरूद व सलाम पहुँचाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक में जान डाली जाएगी, आप ज़बान मुबारक से जवाब देंगे। ऐसे अनबिया किसके हैं? 1 लाख से ज़्यादा नबियाँ हैं, किसी को ये शर्फ हासिल है, मगर लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। मज़ार के पास करके सलाम पढ़ो तो सुनते हैं, कहते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं, फरिश्ते लाकर मुझे सलाम देते हैं। ये बात झूठी हम लोगों ने करार दिया था। देखो, हक बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है ये। उनके बेटे बेटियां औलाद जितनी हुई, 3 बेटे हुए, तीनों इंतकाल हो गए। औलाद उनकी बेटियों से हुई है, उनकी बेटी खातून जन्नत से हुई है। 3 बेटियां उनके हयात में मर गए, 3 बेटे उनके हयात में मर गए, 6 औलाद इंतकाल हो गए। आपने 20वां नहीं करे, आपने 10वां नहीं करे, आपने 40वां नहीं करे, कुछ नहीं करे, मगर हम करेंगे। यही एक थोड़ा हमारे में खराबी आ गई है। हर टाइम खाना बनता है, निकाले, हर टाइम पे एक देख बनाए, दे मरहूम के नाम से। मोहब्बत है हमें अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, एक देख बनाए, खाना पकाएं, मगर नाम ले अल्लाह ताला के नाम से, सवाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता करे। थोड़ा सा फर्क है बाजी, थोड़ा सा फर्क है, कुछ गलती नहीं है, मोहब्बत बड़ी अच्छी है, थोड़ी सी गलती है बाजी। हल्की सी बात में हम जुदा हो गए हैं, हल्की सी थोड़ी सी बात में फिरके बन गए हैं। हुब्बका मन युहिब्बुक, मोहब्बत करो अल्लाह वालों से, नबियों से, सालिहीन से, सिद्दीक, कसरत से दुआ मांगो, अल्लाह मेरे दिल में नबियों की, वलियों की, सालिहीन की, सिद्दीकीन की मोहब्बत अता फरमा। तो मोहब्बत अता फरमा, तो मोहब्बत अता फरमा, तो मोहब्बत अता फरमा। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि फूल चढ़ाएं, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि उनसे मांगी। लोग कहते हैं कि सीढ़ी की ज़रूरत है, ओके, मगर अल्लाह ताला कहते हैं इज़ा सालक इबादी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावती दाई इज़ा दआन। अल्लाह ताला कहते हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में, खोलो सूरह अल-बक़रा 186 सूरह अल-बक़रा। अल्लाह ताला कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे बारे में पूछें, अल्लाह ताला के बारे में अगर कोई पूछे, मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بولو قریب ہو. میں قریب ہوں بھی نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن. قریب ہوں. میں دلیل قرآن سے دے رہی ہوں، آپ ایسے ہی بول رہے ہیں. میں دلیل قرآن سے دے رہی ہوں، آپ ایسے ہی بول رہے ہیں. میں دلیل حدیث سے دے رہی ہوں، آپ ایسے ہی بول رہے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے اندر سے نمبر دوں گی، قرآن کے اندر سے نمبر دوں گی. آیتیں پڑھ کے دیکھ لینا باجی، میں ایسی ہی تھی، غصہ آ کے کھٹ جاتی تھی. میرے بزرگوں کو نہ بولو. آج میں سارے نبیوں کی کہیں گئی، کئی ولیوں کے گئی، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کے پاس جا کے آئی. سب جگہ دیکھی، سب رب کے ہیں. ان کے ساتھ اللہ قیامت میں ہمیں رکھے، ان کے طریقے پہ چلیں. جیسے آپ کی بات میں لیتی ہوں، 7 سال تک غوث اعظم، وہ بھی کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، 7 سال تک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پتے کھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے. ہم غوث پاک کی عبادت کرتے ہیں، یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں. انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے. یہی فرق پڑ گیا ہے. جیسے وہ عبادت کریں، ہم بھی محبت اپنے رب سے کریں، تب ان کے ساتھ ہم جنت میں رہیں گے. درود و سلام پڑھتے رہیں. نماز کے بعد، قرآن کی بات کچھ بھی نہ کریں، ان پہ درود و سلام بھیجتے رہیں. اتنی عظیم بات کہنے کے بعد پھر ضد، پھر لڑائی، پھر ہمارے الگ الگ جدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے قریب ہوں. قریب ہوں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، میں نے یہ بھی دیتی ہوں، دیکھو. قریب ہوں. کہتے ہیں جس نے بھی اگر دعا کرے گا، جو بھی میرے پاس دعا کرے گا، میں اس کی دعا سنوں گا. مگر شرط ہے، اللہ تعالیٰ فاستجیبوا لی، میری شرط ہے. اگر تمہاری دعا میں سننا ہے تو ایک شرط ہے، تم میری قرآن کی پوری بات سنو. تم یہ بات سنو تو میں تمہاری بات سنوں گا. اور ایک آیت میں آپ کو ملتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھ کو یاد کر، میں تجھ کو یاد کروں. یہ سب کو آتا ہے. مگر اذا سألک عبادی فإنی قریب. دیکھیں کھولے اس میں سورہ بقرہ. علیو لو چشمہ فارورڈ کرو، جس کو چشمہ بھی فارورڈ کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی سوال کرے گا. اب ہم کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اذا سألک عندی، میں سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میں سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میں سنتا ہوں. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے. وسیلے کے ساتھ جانا، وسیلے کے ساتھ جانا، اللہ تعالیٰ نہیں سنتے. مگر ہمیں یا غوث یہاں سے پکارتے ہیں تو بغداد میں سن لیتی، بولتے تھے. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے، ساتوں آسمان والے، کان شان کے حساب سے ہیں، وہ نہیں سن سکتے. بغداد میں قبر کے اندر غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ سن سکتے ہیں. یہ آپ کا دل مانتا ہے؟ ہمیں سکھایا گیا تھا جو وہ حق ہے، غلط ہے، غلط ہے، صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے. سیڑھی کے ساتھ جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کے پاس سیڑھی کی ضرورت ہے. بزرگان دین کے پاس جائیں گے تو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسا جی انصاف، یہ کیسا جی انصاف. بزرگان دین کے پاس جا کے پکاریں گے، ڈائریکٹ سن لیں گے. اوکے. اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے پکاریں گے، نہیں سنتے. قرآن کہتا ہے میں سنتا ہوں. انت سمیع العلیم، سارے عالم کا سننے والا، میں سننے والا، میں دیکھنے والا، پلک نہیں جھپکتا. آیت الکرسی ہر مزاروں کی طرف لکھا ہوا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں زندہ جاوید ہوں، کوئی اور زندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، میری مزار کے پاس آ کر سناؤ گے، میں نہیں سن سکتا. بس فرشتے لا کر مجھے سلام و درود سناتے ہیں. قیامت کے دن ملیں گے آب کوثر کے پاس، آپ کے اعضا چمک رہے ہوں گے. صحابہ سے کہا ہے آپ کے اعضا چمک رہے ہوں گے، میں آپ کے اعضا دے کے پہچان لوں گا. ساری امت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسی ہوگی؟ چمک رہی ہوگی. کیسے؟ وضو کرتے ہیں نا ہم لوگ، وضو کے ہمارے اعضا چمک رہے ہوں گے. کلیئر ہو گیا؟ اب فرقے کٹ گئے، اب لڑائی بند ہو گئی. سنی جماعتی اہل حدیث کی لڑائی بند ہو گئی. کیا ہے یہاں پہ چھوٹی سی بات،
رب العالمین کی تعریف کریں تو ہمارے دل کٹتے ہیں. رب العالمین کے ساتھ غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات لیں تو دل خوش ہوتے ہیں. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کے اندر. صرف میرا نام لو تو ان کے دل کٹتے ہیں. میرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لو تو دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسی کیسی ہر بات لکھی ہوئی ہے، مگر ہمیں معنی نہیں آتا تھا نا، سمجھ نہیں آتی تھی ہمیں سمجھ. ہاں کیا چیز؟ موت کے ٹائم پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اٹھا کر یوں مارنے لگے چہرے پہ. بے قراری، موت کا حالت، موت کی نزا کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ لعنت ہو ان پہ جنہوں نے، یہودی نصارا نے جو کر رہے ہیں، لعنت ہو ان پہ. لعنت بھیجا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت بھیجے ہیں. ہمیں محبت کرو نبیوں سے، ولیوں سے، صالحین سے، صدیقین سے، بے حد و انتہا محبت کرو. قیامت میں مل کے رہیں گے. یہاں نہیں معلوم کون ولی ہیں، یہاں نہیں معلوم کون سچے ہیں، نہیں معلوم جو مر کے گئے بات کیسے ہیں. میرے آنکھوں سے 2 مزاروں کو میں نے دیکھ کر میرا دل ہٹ گیا، ورنہ میں صبح چلے جاتی فجر کی نماز کے بعد، قرآن لے کر بیٹھے رہتی 3-4 گھنٹے پڑھتے ہوئے. سب کو معلوم ہے پڑھنے میں پہلے کیا تھی. بدعت نہیں کرتی تھی، مانگتی کسی سے کچھ نہیں تھی، ساتھ رہنے کا شوق تھا. وہ شوق اب میں کیا کری ہوں، مرنے کے بعد ملے گا. فرقے ختم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کلمے کا معنی جان لو، لا نہیں. انکار کس کا؟ سب کا انکار، سب کا انکار. پھر اقرار ہوگا الہ، الہ معبود نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق. منہ سے بولتے ہیں دل سے مانتے نہیں، منہ سے بولتے ہیں دل سے مانتے نہیں. منہ سے ہر کوئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 1 لاکھ بار پڑھو جی کام ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا. کلمہ بولنے نہیں کراتا شیطان، کلمہ بولنے نہیں کراتا شیطان، کلمہ بولنے نہیں کراتا شیطان. اچھی طریقے سے چند وقت تک یہ کلمہ اچھا پڑھیں، اللہ کو پسند آ کے کام پورا ہو جائے گا. لا الہ نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق الا، مگر. مانا جان لو پلیز، الا مگر، الا اللہ مگر ہے اللہ، الا اللہ ہے اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ رسول. رسول کا معنی بولو، پیغام. پیغام کس کا لانے والے؟ اللہ تعالیٰ کا. مانتے کیوں نہیں؟ مانتے کیوں نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لا کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیے ہیں. جو پیغام اللہ تعالیٰ کا لا کر دیے ہیں وہی پیغام پہ ہم چلیں گے. وہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ اگر ہم نہیں چلیں گے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک دوسرے سے محبت سے رہنا، ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنا، ایک دوسرے سے فرقے نہیں بنانا، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا، ایک دوسرے کو لے کر چلنا، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو امر بن معروف نہی بن منکر، نیکی کا حکم دیو، نیکی کا حکم دیو، نہ بولا کرو، نیکی کا حکم دیو اور برائی سے روکو. اب نیکی کا حکم میں دینے آئی ہوں، برائی سے آئی ہوں. آپ بھی مجھے نیکی کا حکم دے سکتے ہیں، مجھے برائی سے روک سکتے ہیں. نہیں کریں گے تو قرآن کہتا ہے تمہاری پوری نماز، قرآن، عبادت، حج سارا پھینک دیں گے. کوئی جا رہے ہیں، دوپٹے کا سینہ دکھ رہا ہے، پیار سے جا کے، زور سے چلانا نہیں، پیار سے جا کے قریب پڑھ کے، پلیز سینہ دکھ رہا ہے با، ذرا دوپٹہ لے لیں گے، پلیز ذرا بڑھا لے لو با، ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے با، اللہ تعالیٰ ناراض. پیار سے، اخلاق سے، زور و زور سے نہیں تمہیں ایسے، تمہیں ویسے، تمہیں غلیظ نہیں، پیار سے. تو یہ 2 چیزیں یاد رکھ لیں. ساری امت میں سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں ہوں گی. کیوں؟ کوئی بتائیں کیوں؟ بتائیں باجی آپ ریزن.
क्यों, क्या वास्ते? आप मेरे से लड़ रहे थे ना, आप बोलिएगा। ठीक है बाजी, मैं भी आपसे लड़ती हूँ, हम एक दूसरे से लड़ेंगे हक पे। मैं आपसे लड़ूंगी, आप मेरे से लड़ना, हमारा हक है, दीन पे लड़ने का हक है, हर एक पे हक है, किसी को भी हक नहीं, सबको हक है। बोलिए, कोई बोलिएगा। क्यों नबी की उम्मत सबसे ज्यादा होगी कयामत के दिन? रीजन क्या है? नहीं बताएंगे कोई? नहीं नहीं। हाँ? नबी के बाद पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। असल बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनडायरेक्टली कही थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कोई उम्मत को शर्फ हासिल नहीं हुआ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शर्फ हासिल है। हर एक को है कि नेकी करने का हुक्म दें, बुराई से रोकें। ये किसी और उम्मत को ये शर्फ हासिल नहीं था, ये हम लोगों को दिया गया है। हर एक की खराबी को रोकते रहेंगे, अच्छाई का हुक्म देते रहेंगे, कुरान और सुन्नत पे चलते रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम की होगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने रोए थे, मेरे बाद के नबी देखो, इनकी उम्मत ज़्यादा होगी, मेरी उम्मत से ज़्यादा इनकी उम्मत होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधे जितने लाख अनबियाओं में हैं, आधे पूरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होंगे। क्यों? हम एक हैं। थोड़ा बहुत खुलासा कर लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं, एक हो के रह जाते हैं। हमारे में वो नहीं, यहूदी अलग, वो अलग, ये अलग, कभी नमाज पढ़े कभी नहीं पढ़े, नहीं। फिर रमज़ान पे चलें अब आगे। बिस्मिल्लाह। रमज़ान करीम कब हुक्म हुआ, कब से शुरू हुआ? कोई बात की हिस्ट्री पे जाना ज़रूरी है ना, इल्म जान कर गहराई तक उतर के समंदर के अंदर मोतियाँ, समंदर के गहराई में जाएंगे तो मोतियाँ, हीरे, जवाहरात सब मिल जाते हैं। दीन के अंदर गहराई में उतरेंगे तो दिल खम होके दीन पे उतर जाता है। मदीने मुनव्वरा कब बोलेंगे? कब से रोज़े शुरू हुए? रमज़ान नहीं मालूम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा को गए। मदीने मुनव्वरा को जाके 1 साल हो गया। दूसरे साल में, 1 साल में, पहले साल में आपने पूछे रोज़ा क्यों रहते हैं, तो बोले फ़िरौन से निजात मिली इसलिए हम मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मेरा भाई आपसे ज़्यादा दीनी भाई मेरा है, सबसे पहले मैं रोज़ा रखता हूँ। तो आपने मदीने मुनव्वरा जाकर इसके मुहर्रम के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। तो इन लोगों को फ़र्ज़ क्या था? पहला मुहर्रम का रोज़ा, ये रहते थे। फिर दूसरे साल मदीने मुनव्वरा के दूसरे साल में रमज़ान करीम का हुक्म आया, दूसरे साल से शुरू हुआ है हिजरत के दूसरा साल। याद रखो, हमें मालूम नहीं तो शर्म आनी चाहिए। काफिर लोग कई बातें पूछते हैं, हम लोगों को शर्म आ जाती है, हमें मालूमात नहीं होते मुसलमान होके। हिजरत के दूसरे साल में रमज़ान शुरू हुआ, मुहर्रम के रोज़े सुन्नत हो गए, फ़र्ज़ से हट गया, फ़र्ज़ यहाँ से शुरू हो गया। फ़र्ज़ जैसे शुरू हुआ हमारे ऊपर, हमें अल्लाह ताला ने 30 फ़राइज़ रखे हुए हैं, 30 फ़राइज़ रखे हुए हैं। अगर माहवारी आएगी तो महवारी आएगी। तो जैसे एक पहला पॉइंट मैं बताती हूँ, जैसे औरत को मेंसेस होते हैं, पीरियड होते हैं, खून जाना शुरू होता है दोपहर के टाइम में। हमें कहा जाता था, मैं हमें क्यों कहती हूँ, मैं आपको नहीं कहती क्योंकि ख़ताकार में हो जाऊँगी, ये बुरा नहीं मानना, मैं अपने ऊपर डालती हूँ हर बात को, ताकि मैं उतनी भी वो नहीं हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताया गया था रोज़ा शाम तक हो जाता है, रोज़ा ना तोड़ो, यही बात है ना, सब ऐसे ही करते हैं ना, मगर ये गलत है, मगर ये गलत है। खून आ गया 1 सेकंड से पहले अल्लाह अकबर बोलने वाले हैं मस्जिद में, उस टाइम पे अगर हम अल्लाह अकबर बोलने के टाइम पे खून आ गया खतरा, रोज़ा टूट गया, तोड़ दो रोज़ा, रोज़ा नहीं रखना। हुक्म है अल्लाह ताला का खून के साथ रोक देना। लोग क्या कहते हैं, जरी उंगली कट गई तो रोज़ा नहीं रखते। खून वो खून को नहीं बाबा, शर्मगाह के खून को है। अब परसों बच्चे को किसी मस्जिद से इनके बच्चे को भगा दिए, बच्चे की उंगली कट गई, खून आ गया, निकल बाहर निकल, नमाज नहीं होती तेरी। कौन? इमाम साहब मस्जिद के।
اب ایسے امامیں ہوں گے ہماری مسجدوں میں، ہمارا اشر کیا ہوگا بھائی؟ سمجھ گئے؟ 1 سیکنڈ بھی ہوگا تو روزہ توڑ لو، پھر وہ روزہ رمضان میں پھیڑ نہیں سکتے جتنے روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سورہ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کھولو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کھولو باپ، شہر ہے نا آپ کے پاس چشمہ، شہر رمضان الذی انزل بہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور تم میں سے کسی کو رمضان ملے، میں اردو میں بول دیتی ہوں، تم میں سے اگر کسی کو رمضان ملے تو اس میں روزے رکھیں۔ اگر تم بیمار ہو یا مرض ہو یا ماہواری ہے تو روزوں کو گنتی کر کے بعد میں ادا کرنا۔ آپ لوگ کرتے ہیں گنتی؟ بعد میں پھیڑتے ہیں؟ کب سے پھیڑ رہے ہیں؟ کتنے سال سے پھیڑ رہے ہیں؟ بولو با، میں بھی ساتھ ہوں۔ ہاں معلوم کب سے ہو بجی ماں؟ 3 سال پہلے۔ دیکھو میں جو بات بول رہی نا، ہم دوست بنے، ہم جنت میں رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انگلیوں کے برابر رہیں، اتنا قریب اپنے نبی کے پاس ہو جاؤ۔ ہم مر جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، کوئی فرقے نہیں رہیں گے، یہ کوئی نہیں رہے گا ہمارے ساتھ، کوئی عالم، کوئی امام، کوئی نہیں آئے گا، امام الانبیاء کا سکہ چلے گا، محمدی کا سکہ چلے گا، ختم الانبیاء کا سکہ چلے گا۔ اتنے قریب نبی کے ہو جاؤ، ان کے راستے پہ چل جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ، 2 انگلیوں کے برابر میں دیکھ دیکھ کر لرز جاتا ہے ہاتھ۔ ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، فرقے نہ بناؤ، توڑ دو، صحیح اصلاح کر لو، قرآن میں ہے تو لو۔ میں نے اعلان کیا تھا، علماء کے میرے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، سب کو جمع کیا تھا، قرآن بھی دینے کے لیے تیار نہیں مجھے، ٹھیک ہے میرے ساتھ میرا رب ہے، میں ہوں اس کے لیے، چنا ہے میرے رب نے، چیکڑ میں سے مجھے چنا گیا ہے، چیکڑ میں ہی قول آتا ہے نا، اللہ تو نے چیکڑ میں چنا ہوگا، مجھے تو نے چنا ہوگا، یہ تیری پسند ہے، تیری مرضی ہے۔ بیٹھی میں نے بات کیے، فلاں آیت میں، فلاں سورے میں، فلاں جگہ، کھولو، کھولتے چپ، میں یاد نہیں رکھ سکتی، میرا بینک کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے، میں کچھ نہیں یاد رکھ سکتی، قرآن یاد ہوتا ہے مجھے، الحمدللہ قرآن کے نمبر یاد ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ میں لڑو کرو بات کرو، فلانی جگہ میرے رب نے لکھا ہے، بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہوں، یاد کرتی رہتی ہوں، دعا کرتی رہتی ہوں، یاد رکھو۔ تو قرآن میں ہے تو کیوں نہیں ہم مانیں گے؟ خبردار میں ایسا نہیں بولیا تو اللہ تعالیٰ جھوٹ تو نہیں بولتے، لوگ بولے ہوں گے تبھی تو اللہ آیت میں بولے، ہم کیوں لڑے؟ اللہ تعالیٰ کیوں لکھے یہ آیت؟ لوگ بولتے ہیں، میرا پورا خاندان بولتا ہے، یعقوب صاحب پورے وہاں پہ پورے کہاں سے کی لوگ آتے ہیں، 10 من کا کھانا پکتا ہے، بدعت طریقے سے کھلایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میرے کان گواہ ہیں، اسی گھر کی بیٹی ہوں میں ابو نبی کی امتی ہوں، میں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، ٹھیک ہے؟ بات کیا ہو رہی ہے ابھی؟ کیا بات ہوئی ہے؟ کب سے روزے شروع ہے؟ رمضان کے جو ماہواری ہوتی ہے تبھی کا تبھی خطرہ نکلتے ہی روزہ توڑ دینا، شوال میں 6 روزے مکمل کر لینا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے زندہ ہم رہے 6 سال کر لینا۔ اب اس کے بعد کہ آپ کو 3 سال پہلے معلوم ہوا ہے، آپ جوان 11 سال میں ہوئے ہوں گے یا 13 سال میں ہوئیں گے، واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ڈائری لے لو، ڈائری میں لکھنا شروع کرو، آپ کی 11 سال کی عمر لکھ دو، 12 سال کی عمر لکھو، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال، لمبا لکھ لے کر جا کر پیج 2 3 4 پیج ہو جائیں گے۔ آپ جمعرات کو پیر کو ایک روزہ رکھتے ہو، 11 سال کی عمر میں لکھ لینا ایک روزہ 1+1 1 سال کے 6 روزے ختم، پھر دوسرا سال لکھ لینا ادا کرنا۔ قرض روزوں کا جو مر گئے ماں باپ ان کے روزے رکھ کر ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز سب کی معاف ہے، نماز پھر دوبارہ ہم راتوں کو کھڑ کے جو پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے، نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے، مگر ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو جوان ہوئے وہ ٹائم پہ سے لکھ کر پھیڑو، پیر اور جمعرات 13 14 15 مہینے میں ہم 3 روزے رکھتے ہیں، وہ روزے، شوال کے 6 روزے، پھر بقرعید آتا ہے تو 9 روزے رہتے ہیں ہم لوگ، وہ 9 روزے اس میں جمع کر لو، کوئی سپریٹ روزے نہیں رہو،
جو رہتے ہیں نا فرض کے علاوہ وہ پورے روزے اس میں جمع کر کے پہلے قرض ادا کرو، ورنہ میں مری بعد میرے بچے رہیں گے؟ آج کے بچے رہیں گے؟ آج کے بچے دعا کرو آج کے بچوں کو اچھا بنا دے اللہ تعالیٰ، آج کے بچوں کو اچھا بنا دے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا بنا دے، اللہ تعالیٰ کے راستوں پہ چلنے والا بنا دے۔ تو روزوں کی یہ حالت ہے کہ روز قرض ادا کریں، آپ اپنا ڈائری سے لکھ لیں، ورنہ مرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ قرض اللہ تعالیٰ کا ادا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھی فَذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو میری مدد کر میں تیری مدد کروں، تو میری بات مانے تو میں تیری بات مانوں۔ اللہ کی بات ہے کہ روزوں کا قرض ادا کرو، تو روزوں کا قرض ادا کریں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ۔ ماہواری کا سمجھ میں آ گیا؟ تو توڑ دینا، روزہ روزے میں جمع نہیں ہوتا، پھر دوسرے جا سکتے ہیں، ہاں جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، تو روزہ ادا کر دیں، روزہ ہمیں پورے ادا کرنا ہے۔ جس کی عمر 80 سال ہو گئی ہے وہ بھی کر لیں، جس کی 40 ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے، دعا کرو اللہ کی رحمت ہو ہم پہ، اللہ کا کرم ہو اور اللہ ہمیں پسند کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کریں۔ آسمان سے فرشتے آ کر پورے پر پھیلا کر زمین کے آپ کے نیچے پر پھیلائے ہوئے ہیں، آپ پروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کے پروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بیٹھنا نہیں چاہ رہا، بے قرار ہو کے جانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بٹھانا نہیں چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ کئی محفل الگ لوگوں کی ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے وہ نہیں ہوتا۔ شہر اتنا بڑا ہے، ہر کوئی اللہ والا نہیں ہوتا، ہر ایک کی جنت بڑی نہیں ہوتی، جنت کے درجات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، رمضان کریم سحری کو ہم اٹھیں گے، سحری کو اٹھنے کے تب کھجور ایک کھائیں گے، یہ سنت رسول ہے۔ افطاری میں کھجور کھائیں گے، سحری میں کھجور کھائیں گے، سنت رسول ہے۔ ہماری باڈی میں جرمس ہیں، سائنٹیفکلی ہماری باڈی میں جرمس ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، تو کیڑے ہمارے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں، وہ بیماریوں کو کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ کھجور کام کرتا ہے۔ دیکھو سنت، نبی کی سنت ایک ایک لے لو، ہمارا فائدہ ہے، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا فائدہ ہے، نوٹ کر کے ہر چیز کو دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، رمضان کریم کی یہ بات ہو گئی۔ اب رمضان کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں پہ بیان کرتی ہوں، قصے بہت ہو گئے، اصلاح بہت ہو گئی، اب نبی کی ایک بات پہ چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو جب بھی جاتے، یہ قبلہ رخ کے طرف ممبر پہ چڑھ کے یوں مڑ کے سب کو سلام کرتے تھے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر کوئی بھی دین سکھانے والا آئے تو کھڑ کے سب سے پہلے سلام ادا کریں، سب کو، بڑوں چھوٹوں کو، سب کو سلام ادا کریں۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصے سے ہو رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے چڑھتے، میں یہاں پیر رکھ سکتی ہوں، اجازت ہے؟ یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا ممبر، اتنا تھا۔ پہلے لکڑی کی بات کر لوں، ایک لکڑی تھی، لکڑی کو ٹیک لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ کو، سوکھا جھاڑ تھا، خرابی نہیں تھا، سوکھا جھاڑ تھا، لکڑی تھی، ٹیک لگا کر آپ قرآن پڑھاتے تھے، بیان کرتے تھے۔ ایک عورت تھی، میں خوش ہو جاتی ہوں جب یہ بات آتی ہے نا، اللہ عورت میں سے ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کی، اللہ میں بھی آج عورت ہوں، دین کا کام کر رہی ہوں۔ سورہ النساء، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عورت کی بات آ گئی، المجادلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عورت کی بات آ گئی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جہنم میں عورتیں بھری ہوں گی، جہنم میں عورتیں بھری ہوں گی۔ کیا کہتے ہیں؟ جہنم میں عورتیں بھری ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے۔ اور ایک بات بتا کے ہم لوگوں کو کمزرف کہتے ہیں، کمزرف عورتیں ہیں، تم بھی بھری ہوگی جہنم میں۔ اچھے اچھے لوگ کہتے ہیں کیا تم کر رہی ہو؟ اور ایک بات نہیں بتائی لوگوں نے، ہر مرد کو 2 بیوی دیا جاتا ہے۔ عورتیں جنت میں زیادہ بھی ہوں گی، مرد ایک ہوگا، 2 بیویاں ہوگی۔ ہم اتنے بھی کمزرف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے اچھوں کو بھی ہم کو بنا دے، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم کو تو اچھا بنا دے، ہم برے ہیں تو اچھا بنا دے۔ ایک مرد کو 2 بیوی دی جائے گی، 70 حوریں دی جائیں گے، 70 حوریں دی جائیں گی۔ ایک مرد کو 2 بیویاں دی جائیں گی، بیوی ایسی ہوگی 70 حوریں بھی ایک بیوی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ایمان والی عورت ایسی ہوگی، جھانکے اگر دنیا میں خوشبو پوری دنیا پھیل جائے گی۔ تو پلیز ایمان کی حالت میں رمضان کرنا،
इंशाअल्लाह ईमान की हालत में, क्योंकि रमज़ान के फलानी तारीख को, मैं तारीखें नहीं बताऊंगी भी, फलानी तारीख को खातून जन्नत की वफ़ात हुई है, फातिहा घर में होते हैं रमज़ान में 16 तारीख को फलाने बुज़ुर्ग इंतकाल हुए, फातिहा चौबे की नान और उसके होते हैं। फिर रमज़ान में ख्वाजा गरीबुन नवाज की छठी होती है। ये सारे हम लोग करते थे, दूसरों का मुझे नहीं मालूम, वल्लाहु आलमु। मैं हक बयान करती हूँ, झूठ में नहीं बोलती, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब चीज़ें छोड़कर रब को मानकर, रब का महीना मानकर रोज़े रखेंगे तो रोज़े होंगे। अगर नहीं मानेंगे, सूरे ज़ुमर ज़ेड याद रखो, सूरे ज़ुमर ज़ेड याद रखो, आयत नंबर 3 खोल के देखो। कोई बुजुर्ग लेके नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहा है अल्लाह ताला ने, देखो खोल के। बात झूठी है, मेरा नंबर में छोड़ के जाती हूँ इंशाअल्लाह। ये आप लोग सबको मालूम है मेरा घर कहाँ है, लोकेशन जिसको ग्रुप में नहीं है, ये जो मैं बयान करती हूँ आपको ग्रुप्स में आता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो प्लीज़ नंबर ऐड कर दें, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। आपको जो कुरान पढ़ा जाता है, जो माना है, वो आपको आता रहेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अब ये ईमान की हालत में रोज़ा रखना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हिंदू भी रोज़ा रखता है, क्रिश्चियन भी रोज़े रखते हैं हेल्थ के लिए। कोई लोग रोज़ा रखेंगे, शक्कर की बीमारी अच्छी होती है, कहते बा रोज़ा रह गए तो मैं आज रोज़ा रह जाती। नियत शक्कर की बीमारी अच्छी होने की होती है, ईमान की हालत में नहीं होगी। हार्ट अच्छा हो जाता है, कहते जी छोड़ो मैं रोज़े रह जाती। दिल के लिए तुमने रोज़े रखे हैं, दिल में मोहब्बत अल्लाह की नहीं रखी है। ये ईमान की ज़रूरत है। हम हर हाल में मरेंगे जिएंगे अपने रब के लिए रोज़े रखेंगे। ये रोज़े हमारे लिए कवच बन जाएगा, आग में जहन्नुम की आग हमें दूर कर देगी। तो रोज़े के ईमान के साथ हिसाब किताब की इख्तिसाबन नियत रखना कि मैं रोज़ा रखूंगी तो अजर सवाब मिलेगा, मुझे जहन्नुम से दूर किया जाएगा। मैं रोज़े की रख रही हूँ, मुझे इसके लिए सवाब के लिए नहीं जी। रोज़ा रखूँ, नमाज पढ़ूँ, क्या करूँ, वदू करूँ, मगर इश्क है मोहम्मदी से, मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मोहम्मदी के पास रह जाऊँ, कुछ करूँ या ना करूँ, काबा ना मिले, कुछ ना मिले, मदीने मुनव्वरा मिले। ये इश्क के बातों में दीन को खो गए, ईमान को खो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात अल्लाह ताला की बात है। अल्लाह ताला जो बताते थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। दोनों एक नहीं हैं, वो रब हैं, ये खत्मुल अंबिया हैं, मगर बात एक है, बात एक है। हिसाब किताब की नीयत से रोज़ा रखेंगे। अब रोज़े की हालत में औरतें शौहर के साथ रह सकते हैं क्या? सवाल जाके खोलो सूरह बकरा आयत नंबर 180 पर 5 में खोलो, चाहे तो बयान आएगा, डाउट होगा तो खोल के रिवाइंड करके नंबर सुन लेना, भूल जाओगे तो ठीक है। 180 पर 5 के बाद से पढ़ लेकर जाना, वहीं पे अल्लाह ताला देते हैं तुम्हें रात का वक्त अपने शौहरों के साथ बेपर्दा रह सकते हैं, बेपर्दा रह सकते हैं। इस हालत में कई औरतों ने खता करके दिन में रह जाते हैं। दिन में जो औरत हम बिस्तरी मर्द से करेगी जहन्नुम को जाएगी, आग में डाल के जला दिया जाएगा। याद रख लेना, मर्दों से दूर रखना, दिन का वक्त कभी ऐसी गलती नहीं कर लेना, जहन्नुम की आग में डाल के जला देंगे। एक मर्द आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक सहाबा आकर बोले अल्लाह के रसूल मैंने दिन को हम बिस्तरी कर लिया। नाराज, गुस्सा, फिर बात ही नहीं, किनारा किनारा, ऐसे ही बैठा रहा। फिर बोले उसका ये जुर्माना अदा कर, नहीं है मेरे पास, वो अदा कर, नहीं है मेरे पास, कोई लाकर खजूर दे। शॉर्ट में कर रही हूँ, लंबा नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबा किस्सा है, मैं शॉर्ट में कर लूँगी, ठीक है, इतना मालूम हो गया, काफ़ी है। फिर बोले सदका अता करो, रोज़े रखो, कुछ नहीं कर सकता, सबसे बड़ा फ़कीर हूँ मैं मदीने मुनव्वरा का। किसी ने खजूर ला के दिए, वही खजूर इसको सदका कर दिए, बोले खजूर ले जा, तो किसी और को बांट दे। समझ में आ गया? जहन्नुम को जाएंगे, दिन का वक़्त हम बिस्तरी नहीं करना। हम बिस्तरी करने के बाद रात को सहरी का टाइम करीब आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल औरत है, थक कर काम करती है, बच्चों को देखो, ससुराल को देखो, मैकों को देखो, पड़ोस को देखो, जिस्म न टूट जाता है। मैं बोलते बोलते मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
ہو گئی اذان کا ٹائم ہونے 10 منٹ 15 منٹ باقی ہے، یا کھاؤں یا نہاؤں، یا کھاؤں یا نہاؤں، ضرورت نہیں ہے نہانے کی، ضرورت نہیں ہے نہانے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی پہ نہیں نہائے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کیے، کھانے کا حکم دیے، کھائے، پھر آپ نے غسل کرے، پھر اس کے بعد اذان ہوئی تو فوراً جا کے غسل کر کے روزہ رکھ لیے۔ آپ کو چھوٹ ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، آپ عورتیں بھوکے روزہ رکھ لیتے ہو، جا کے غسل کر لیتے ہیں، سب کا سحری کرا دیتے ہیں، ہمیں غسل کرنے کا چکر رہتا ہے، روزہ چلا جائے گا، بھوکے روزہ رکھتے ہیں۔ بھوکے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ فار ایگزامپل سحری کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، از کب رہیں گے؟ روزہ رکھنے کے لیے اذان سے۔ اللہ نے جب کہے، یہ حدیث جب آئی، قرآن میں آیت جب آئی، یہی 185 کے بعد کنٹینیوشن میں، بسم اللہ، روزہ رکھنے کے لیے اذان سے 10 منٹ پہلے ختم کرنا ہے، اذان سن کر ختم نہیں کرنا ہے۔ اتنی آیتوں پڑھنے تک کا ہم نے کیلکولیشن کرنے سے 10 منٹ یا 12 منٹ لگتا ہے، اذان سے 10 منٹ پہلے کھا پی کر ختم کر دو۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ماشاء اللہ بنگلور میں، آخری اذان تک سنیں گے بھائی، سگریٹ ذرا پی لیں گے، ذرا چائے ذرا پی لیں گے، آخری اذان تک ہے ماں، ہمیں ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہے، یہ حدیث جب آئی، قرآن میں آیت جب آئی، یہی 185 کے بعد کنٹینیوشن میں، آسمان پہ تھوڑی سی سفیدی دیکھ لو تو اپنا کھانا بند کر دو۔ صحابہ نے کالا دھاگا، سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ لے کر سو گئے، سارے صحابہ رکھ لے کر سو گئے۔ قرآن صرف مانتے ہیں لوگ، کئی فرقے حدیث کو مانتے نہیں، کئی لوگ خالی حدیث کو مانتے ہیں، کئی لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ دونوں کو جوڑیں گے نہیں تو دین نہیں ہے، قرآن و حدیث کو لیں گے نہیں تو دین نہیں ہے۔ اب انہوں نے تکیے کے نیچے دھاگے رکھ لے کر سو گئے، صبح آ کے بولے اللہ کے نبی دھاگے رکھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا نہیں ہے، آسمان کے اوپر تھوڑی سی دھاگے برابر بھی سفیدی آ جائے تو کھانا بند کر دو، سمجھے؟ فار ایگزامپل ہاتھ میں ہمارے پانی ہے، اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں، پانی ہے ہمارے ہاتھ میں، پلیٹ میں اتنا سا کھانا بچت ہو گیا، ٹائم ہو گیا ہے، اس کو اٹھا کے پھینک کے نہیں جانا، اوکے؟ اسے اٹھا کے، یہ میں نہیں بتا رہی ہوں، سارے باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، مسجد نبوی سے آتا ہے، مسجد نبوی سے پورے ریکارڈز آتے ہیں، سب آپ لوگ سنتے ہیں، ہاں یا نا؟ آپ کے سوالات جوابات مسجد نبوی سے آ رہے ہیں، پہنچایا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ کوئی باتیں، یہ وہی باتیں پھر دوبارہ ریپیٹڈ آئیں گی مدینہ منورہ سے، میں آپ کو پہنچاتی رہوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کھانا ہے، پورا کھانا کھا لینے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کے بعد خواب میں کا نکال کر کریلا بڑا اچھا ہے وہ ذرا کھا لیں گے، وہ حکم نہیں ملا ہے، اوکے؟ حکم اتنا ہی ملا ہے جتنا پلیٹ میں میرے ہے اتنا کھا لوں۔ میں پانی پی رہی ہوں، ہو گیا ٹائم، پانی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، پانی پورا پی لیں۔ چائے پی رہی ہیں، چائے پورا پی لیں، ٹھیک ہے؟ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ہے۔ روزے کی آسانی ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہے نا؟ تو ممبر کی بات بتا دوں، لکڑی کی طرف ٹیک لگا کر آپ بیان کرتے تھے۔ ایک عورت نے کہا، دیکھو میں بھول جانے والی عورت کو کتنا دماغ میں ڈالتے ہیں رب میرے، الحمدللہ رب العرش العظیم۔ نہیں بیٹھتی، میں بڑے نیچے بیٹھے، میں اوپر بیٹھوں ٹانگیں کاٹ جائیں گے، نہیں اللہ معاف کر دے مجھے۔ شکریہ آپ کا، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو بات کیا تھی، کیا بات ہو رہی ہے؟ ٹیک لگانے کی۔ تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یہ عورت نے کہا اللہ کے نبی ہم کو دکھتے نہیں ہیں، ہم کو دکھتے نہیں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، اتنے سارے لوگ کبھی اٹھ جاتے ہیں کبھی کھڑ جاتے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو ممبر بناتی ہوں، آپ ممبر پہ کھڑ جانا۔ یہی تو مسجد میں ممبر 3 سیڑھی کا ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 3 سیڑھی کا ممبر کیسے بنا، کیا ہوا، سن لو، لوگ جانے گہرائی تک، بعد میں بات کو کچھ کریں۔ الحمدللہ 3 سیڑھی بنا کے میں دیتی ہوں، لے کے آئی وہ عورت، تو شروع ہو گیا تھا کھڑنا، یہ رونا شروع کر دیا، بچے کی بلک جیسی آواز آتی ہے، رونا شروع کر دیا، سب آ کے کہے اللہ کے رسول جھاڑ رو رہا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ رو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ مجھے اتنا بڑا شرف تھا، اللہ کے رسول میرے پاس کرتے تھے، آج میرے سے چلا گیا، مجھے میرے نبی چلے گئے. آج ہم ایسے کم ظرف انسان نبی سے محبت منہ سے کرتے ہیں، اس پہ حق پہ چلتے نہیں ہیں. وہ جھاڑ رو رہا ہے نبی کے لیے، جھاڑ رو رہا ہے زار و قطار کا. مدینہ منورہ میں جا کے دیکھو ابھی بھی حنانا، ستون حنانا لکھا ہے وہاں پہ، ستون حنانا اچھاڑ کو بنا دیا گیا ہے. روتا رہا، نبی جا کر سہلائے، جب تک چھوئے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونا بند نہیں کیا. جنت میں ہم ملیں گے کہا، ہم سے بھی کہا انگلیوں کے برابر، ہم سے بھی کہا. پھر ایک دن کا قصہ ہے، آپ نے ممبر پہ پیر رکھا، رکھ کر کھڑ گئے ایک ہی جگہ پہ، دوسرے ممبر پہ چڑھے نہیں، خاموش خاموش، بہت دیر تک خاموش. پورے صحابہ جمع ہو گئے، کبھی ایسا کام نبی نہیں کرے، نیا کام چل رہا ہے، یہ نیا کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو کھڑ کے خاموشی اختیار ہو گئی. خل خل خل، جبریل امی کہہ رہے ہیں ان کو بولو بولو بولو، نبی بول نہیں رہے، نبی خاموش ہیں. نبی رحمت للعالمین ہیں، زحمت بن کے نہیں آئے، رحمت بن کے آئے ہمارے لیے، رحمت للعالمین. مگر بولنا نہیں چاہتے نبی یہ بات، مگر بولنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کا حکم آمین کہا. پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھے، ایسے ہی ہوا، خاموش رہے، کچھ نہیں کہے. پھر جبریل امی کہا کھل کہو کہو، کہہ دیجئے کہو. پھر آپ نے آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا. پھر رونا شروع کر دیے، زار و قطار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. کیا باتیں تھیں یہ 3 جو ہمارے رمضان کو ملتی جلتی ہیں؟ یہ حدیث ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم احترام نہیں کرتے، ممبر کے بوسے دیتے ہیں، ان کے قدموں پہ نہیں چلتے، قدم مبارک کو بوسے دیتے ہیں، ان کے قدموں پہ نہیں چلتے. کعبۃ اللہ کو جا کے ہجر کپڑے کو بوسہ دیتے ہیں، غلافوں کو ہم بوسہ دیتے ہیں. ہجر اسود کو بوسہ دینے کے حکم ملا ہے، باقی چیزوں کو کرنے کا حکم نہیں ملا ہے. اینٹ و بالو سے کعبہ بنا گیا ہے، کعبے والے کی حرمت کی بات کی گئی ہے. اللہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بسم اللہ، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. وہ بیت کے رب کی عبادت کرے. وہ بیت بولے تو گھر، وہ گھر کی عبادت نہ کرے، گھر والے کی عبادت کرے. گھر کی عبادت نہ کریں، گھر والے کی عبادت کریں. اب ہم کعبے کو جاتے ہیں تو چھونا کرنا چھوڑ دیے، کیونکہ معلوم نہیں تھا. ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ چکے ہیں، ان کے طریقے ہمارے نسوں میں آ گئے ہیں. ہماری خطا نہیں ہے، ہماری تقدیر ہے. پھر بھی شکر ہے اتنا دین پہ آ گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے، پہلے سیڑھی پہ آپ نے کہا چڑھے. ماں جس کی ضعیف ہو گئی، ماں باپ جو ضعیف ہو گئے، ان کی خدمت نہیں کرے، ان کے ساتھ کچھ نہیں کرے، ہلاک ہو جائے وہ انسان. جبریل امین نے سارے نبیوں، سارے فرشتوں کے سردار نے کہا، سارے نبیوں کے امام نے کہا آمین. اب جو ماں باپ ضعیف ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے. کل ایک حدیث میں بتائی تھی کہ جو تھے کل وہاں پہ، آپ کو معلوم ہے، کل بتا چکی ہوں. چاہیے تو آپ کو اب نہیں کروں گی، میرے پاس وقت نہیں ہے، ریکارڈ بھیجتی ہوں، اب سن لیجیے گا. کل بھی یہی ایسے ملتی جلتی باتیں ہوئی ہیں. دوسرے سیڑھی پہ آپ چڑھے، رمضان کریم آئے اور روزے رکھ کر ایمان کی حالت میں، تقوی کے ساتھ، اللہ کو ڈرتے ہوئے پورے روزے رکھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے، زکوٰۃ سب کا حق ادا کریں گے، غریبوں کا حق جا کے گھروں میں دے کے آئیں گے، رشتہ داروں کے حق ادا کریں گے، سب کو ایک لے کے چلیں گے، تب اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں. رمز جلا کر خاک کر دیتے ہیں گناہوں کو. گناہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ، مگر کون سے گناہ؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے. کون سے گناہ؟ پوائنٹ پہ آ رہی ہوں، یاد رکھنا. یہاں پہ رک جانا، پھر واپس آتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ رک جاؤ، یہ بات میں بعد میں کنٹینیو کرتی ہوں. تیسری سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں جو بھی امت میں سے نام آئے محمد
زور سے بولو. شرم کو پھینک دو, خاک اڑا دو سب پہ, ابھارو محبت کو. صلی اللہ علیہ وسلم, سین نہیں کہنا, صلی اللہ نہیں کہنا, صلی اللہ بولو با, صلی اللہ علیہ وسلم. جو نہیں بولے گا ہلاک ہو جائے وہ انسان. جبریل امین نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, اس لیے رو پڑے. وہ رحمت للعالمین تھے, کسی کو غرق کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, سب کو راستہ دکھانے آئے تھے, مگر مجبوراً بولنا پڑا. حکم جب رب کا آ جاتا ہے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے, پھر واپس آتی ہوں. کہاں پہ رکی تھی آپ بتائیں, کہاں پہ رکی تھی میں آپ؟ ہاں ہاں, کیا ہوا, کیسے کیسے کیا سمجھے؟ ہاں؟ ایمان کے ساتھ اور حساب کتاب کے ساتھ. اور اب یہاں کیا بات آئی ہے؟ شرک. شرک دیکھیں, فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں, شرک ہم اللہ کے ساتھ جوڑنے کو ہی نہیں ہوتا, کبھی کبھار ہر ایک سے بھی شرک ہوتا ہے. کیسے؟ میرا بیٹا میرا بیٹا بہت اچھا, میرا بیٹے کے جیسا کون بھی نہیں, انہیں تو رہنے سچ میری جان. محبت میں شرک ہوتا ہے, محبت میں شرک ہوتا ہے. شرک, بڑا شرک کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے, دو طرح کے بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ان چیزوں سے چھڑائیں. ہمارے استاد بھائی, استاد کی بات نہیں آتی بھائی, استاد ہے نا ہمارے, کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہاں پہ. اب وہ یہ بات آ جائے, ہمارے استاد کی بات نہیں آتی بھائی, شرک. نزہت, تمہارا بیان کی بات نہیں آتی, شرک. بات کو سمجھ کے ہر بات پہ رب العالمین کا نام لے کے بولو. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کروایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, اللہ تعالیٰ نے ایسا ہیرا جیسا بیٹا دیا, اللہ تعالیٰ نے ایسا ہیرے جیسی ماں دیے. امی جان, تمہارے قدموں کے نیچے بے شک جنت ہے, پکڑ لو قدم ماں کا, جنت ہے. اب ایسے امی تمہیں نہیں تو کچھ بھی نہیں. امی یہ کیا ہو گئی بات؟ وہ ماں کے دل میں اللہ نے محبت دی ہے. اے رب, تو نے محبت دیا اس ماں کے دل میں. اللہ تعالیٰ کو اتار دیتے ہیں, سب کو چڑھا دیتے, شرک ہوتا ہے. اب ماں باپ کی ہی بات لے کے آ رہی ہوں میں. نمبر 1 کیا تھا ہمارا؟ بوڑھے ماں باپ کا. دوسرا کیا تھا؟ رمضان آئے. رمضان آئے اور اپنے آپ کو صحیح نہ کرے, ہلاک ہو جائے وہ انسان. مگر اب ماں باپ جب بوڑھے گھر میں ہوتے ہیں, ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. رمضان شروع ہو گیا, اب ایک صحابہ نے کیا کرے, ماں کو چھوڑ کر تجارت کر رہے تھے. تجارت اچھی نہیں ہو رہی تھی, نقصان ہو رہا تھا. کسی نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ کی تجارت کرو, جاؤ اللہ کی راہ میں چلے جاؤ. تو انہوں نے پہاڑوں کے پاس چلے گئے, تو پکڑ کے گھسیٹ کھینچ کے لایا گیا ان کو, کیونکہ ماں کو چھوڑ کے گیا تھا. آج ماں کی کوئی عزت نہیں ہے. بیوی کے لیے 10,000 کی ساڑی آتی ہے, بیوی کے لیے 20,000 کی ساڑی آتی ہے. ماں کے لیے ایک معمولی سے, امی اچھی ہے نہیں, نرم, تم نا نرم کاٹن کی, نرم سلک کی 10,000 بھی نرم ہوتی ہے, وہ نرم امی جان کو نہیں اچھی رہتی. امی جان کو کاٹن کی 1,000 روپے کی نرم رہتی ہے, امی جان کو 10,000 کی نرم نہیں اچھی رہتی. ہلاک ہو جائے وہ انسان, برباد ہو جائے گا انسان, تیری کوئی عبادت نہیں لیں گے. اگر تو ایک, چلو میں وہ حدیث بھی بیان کر دیتی ہوں, سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. ایک انسان آیا تھا, پوچھا کیا کروں تو تمہارے قریب رہوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرائض بتائے, مان لیا کرنے کے لیے, میں کر لوں گا پورے فرائض, رمضان سب میں پورا ادا کروں گا. جاتے وقت نبی نے بولا آ جا ادھر, تو نے سب کرنے کے باوجود 5, اگر ماں کا دل دکھائے گا پوری چیزیں تیرے ضائع ہو جائیں گے, میرے قریب بھی نہیں رہے گا, جنت میں جہنم میں تو رہے گا. اب تم لوگ ڈیسائیڈ کر لو, ماؤں کے ساتھ کیا کرنا ہے ڈیسائیڈ کر لو, پھر اس کے بعد رمضان کرو. رمضان آ گیا, اس کا مطلب پوری امیاں کی ساڑیاں پورے خراب, بیویاں کے ساڑیاں گھاگرے شرارے پورے سونا چاندی ہیرے. ماں کو خوش کرو,
اللہ تمہارے بیویوں کو بھی خوش کریں گے. ماں کو خوش کرو، ماں کو نہیں چھوڑو. پیٹ میں رکھا 9 مہینے. اللہ تعالیٰ کہتے کسک کے کیسے اس نے وہ کروٹ لی، وہ قرآن میں کہتے ہیں، آیت میں کہتے ہیں، درد کو کہتے ہیں، جچی وہ کیا کہتے ہیں، ڈیلیوری کا درد کو اللہ نے لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. یہ ماں کو جانو، ماں ایسی چیز ہے. ماں کی خدمت کر لو، ماں کی خدمت کرو، وہی تمہاری عبادت ہے. کوئی جنگ لڑنے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تیرے ماں باپ ہیں؟ ہاں ہیں. تیرے ماں باپ ہیں؟ ہاں ہیں. بوڑھے ہیں؟ ہاں ہیں. جا ماں باپ کی خدمت کر، وہی جہاد ہے تیرا، وہی تیرا جہاد ہے. یہاں پہ میں اور تھوڑا رمضان کریم کے آگے بڑھتی ہوں. کرو گے ماں باپ کی عزت؟ سب کچھ جلا دے گا رمضان میں تمہاری عبادتوں سے، مگر ایک چیز نہیں جلے گی. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہے وہ جل جائے گا، جو لوگوں کے ساتھ کفر کیا ہے وہ نہیں جلے گا، نہیں جلے گا. اس لیے میں کلاس کو آنے سے پہلے کسی کو بات کر کے آئی. کوئی میرے سے نہیں بات کر رہے تھے، میں قرآن پہ آ گئی ہوں نا. قرآن پہ سے کچھ بات بولوں تو لوگ میرے سے لڑ لیتے، ہم نہیں مانتے، تم سے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم تم سے بات کریں گے. ہم تم سے بات، تم نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم تمہارے گھر جائیں گے کچھ تحفہ لے کے. اندر نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے لے لو یہیں سے تحفہ. تم ذلیل کرو گے، ٹھیک ہے ہم راضی ہیں. کیوں یہ وجہ میں بتا رہی ہوں آپ سب کو. جس سے بھی آپ لڑے ہیں جاؤ، سلام کرو، فون کرو، بات کرو، کچھ تحفہ لو، پہنچا دو، معافی مانگ لو. ورنہ آپ کو یہ چیز جنت کو جانے کے تب سب اعمال رہیں گے، خوب اعمال رہیں گے. یہاں پہ ختم، پہلی کلاس میں پورا ختم ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان یہاں وہاں میں کہیں غلطی ہو جاتا ہے. قیامت آئے گی، ایک انسان بہت انشاءاللہ آئے گی، بہت زیادہ اعمال ہوں گے، بہت نیک انسان ہوگا قیامت میں. تب اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچ جائے گا. جنت کے دروازے کو جاتے جاتے قریب میں لوگ پکڑ لیں گے، یا اللہ اس نے ہم کو ظلم کیا تھا. نہ پیسہ رہے گا، نہ درم رہے گا، نہ ڈالر رہے گا. یا اللہ اس نے ہمیں ظلم کیا تھا. وہ پورے اس کے نکاح روزے جتنے تھوڑے ہوں گے وہ لے کے اس کو دے دیں گے. پھر کوئی بولے گا ہمیں گالی دیا تھا، ہمیں توڑا تھا، ہمیں مارا تھا، کچھ کیا تھا. یہ ساری چیزیں دے دے گا، ختم ہو جائے گا. پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا اعمال دینے کے لیے. تو اس کے کتنے گناہ ہوں گے سامنے والوں کی پورے اس کے پڑھا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنا نیکیوں والا فقیر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا امیر نیکیوں والا فقیر کو نہیں دیکھا تھا کہ فقیر ہو گیا ہو. تو دنیا میں رمضان کریم آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے معافی طلب کر لو. پڑوس لڑے ہوئے ہیں تو سلام کر لو. کچھ سالن ہے کم ہے تو پانی ملا کر ذرا سالن دے دو. اچھا پیس ان کو بھیج دو خوش کرنے کے لیے. کچھ پھول یا کچھ دے دو، کچھ تو خوش کر لو. بہنیں لڑ لیے ہیں، معافی مانگ لو. میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، سب سے معافی مانگتی ہوں، کہیں خطا نہ ہو جائے. ورنہ جلائیں گے نہیں آپ کے گناہوں کو. کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی سوال ہے؟ نماز معاف نہیں، نماز معاف ہے، یہ معاف نہیں کر بولے نہیں. اچھی بات ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. نماز معاف ہے کا مطلب، اب کئی پیر و مرشدوں کے جو اپنے آپ کو دیکھو، ہمارے ساتھ ایک جن ہے، میرے ساتھ بھی ایک جن ہے، آپ کے ساتھ بھی جن ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کے ساتھ ایک جن ہے، ایک انسان ہے. یاد رکھو یہ بات. قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انس، اے جن و انس، میرے اندر ایک جن ہے، آپ کے اندر ایک جن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوچھا صحابہ نے، ہاں ہے مگر شر نہیں کرتا، شر نہیں کرتا. ہمارا والا کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ رحم کرے ہم پہ، ٹھیک ہے. مگر لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں عشق کی نماز پڑھ رہے ہیں، محبت کی نماز پڑھتے ہیں. محبت کی نماز عشق کی نماز نہیں ہوتی ہے. نماز سر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، جس میں مبارک سے نماز پڑھی گئی ہے. نماز عشق کی نماز نہیں ہے. نماز کا طریقہ اپنے جسم مبارک سے ہے. نماز ایک وقت کی بھی معاف نہیں ہے. پاکی کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں جو چھوٹتی ہے نماز، اس کو پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اب میں مہواری اب مجھے نہیں ہے، مجھے ایک وقت کی بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز اول وقت میں قرآن میں کون جوائن ہونا ہو جاؤ، رمضان میں وہ آیتوں پہ رک کر میں معنی سمجھا کے بتاتی ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہاں کہتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے؟ افلح، افلح، فلاح پائے گا کون؟ کون کامیاب ہوگا؟ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، یعنی اچھی نماز پڑھے گا، اچھی دیر تک کھڑ کر پڑھے گا، رکوع آرام سے کرے گا، اٹھے گا آرام سے، سجدہ لمبا کرے گا. اب آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں فون کروں تو کیا السلام علیکم باجی خیریت، ہاں رکھوں، اللہ حافظ، بائے. آپ بولتے ہیں میں باجی السلام علیکم خیریت رکھوں بائے. میں بولتی ہوں چکی پیستے ہیں کتنی لمبی؟ کیا آپ نے ایسی چکی میرے رب کے ساتھ پیسی ہے؟ سوچ کے دیکھو. کیا بات صحیح ہے؟ ایسی چکی پیسا تم نے؟ کبھی بتایا دل کی داستان اپنے رب کو؟ مجھے اس نے ستایا، اس نے جلایا، اس نے رلایا، ان سب نے میرے ساتھ یہ کرے. اللہ میں پوری غیبت سجدے میں کرتی ہوں، اسٹوڈنٹ کی شکایت کرتی ہوں، اللہ فلاں اسٹوڈنٹ نے ایسا کرے، فلاں نے ایسا کرے، فلاں نے ایسا کرے، فلاں نہیں مان رہے، فلاں راستے پر نہیں چل رہے، فلاں کو ہدایت نہیں ملی، فلاں کو تو دے دے. میرے سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، ان سے غلطی ہو گئی. ہر ایک کی بات میں رب کو بتاتی ہوں. میں چکی بڑی لمبی پیستی ہوں کیونکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے. عام بھاشا میں بتا رہی ہوں، عام لینگویج میں بول رہی ہوں. اچھی اردو بولوں سر سے اڑ جائے گی. صحیح ہے نا؟ پیسو گے چکی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سبحان ربی الاعلی، سبحان سبحان اللہ چھوڑ دو. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم 3 بار 7 بار. ساتھ میں آپ ایک دعا یاد رکھ لو جو پورے دعاؤں کی ماں ہے، 40 ربنا کی ماں ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا، قی بولتے بچا نہ ہم کو، قنا عذاب النار، اور بچا ہم کو عذاب سے. دنیا حسین بنا لو. دنیا کی چھوٹی پن سے بڑی چیز اس کے اندر آ گئی. خبر سے لے کر، حشر سے لے کر، پل صراط سے لے کر، جنت سے لے کر اللہ تعالیٰ کے دیدار تک اس میں آ جاتا ہے. سجدے میں پڑھ لیو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھا کرو. ربنا شب معراج میں آسمان پہ جا کے نماز لائے، نماز کے ساتھ ایک تحفہ لائے جو عورتوں کو معلوم نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں. سجدے میں پڑھو، ہمارے پاس مصیبت نہیں ہے کیونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کہاں لکھا ہے یہ؟ سورہ بقرہ نہیں بولنا، بقرہ، خاف ادا کرو. بقرہ کی آخری کھولو، ختم کہاں ہو رہا ہے کھول کے یاد کر لو، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ کھولو، آخری کھول کے یاد کرو، سجدے میں پڑھو، سجدے کو بڑھاؤ. مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ نماز کو میں نے جو بات کہی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کے، اندھیرا تھا تب نہیں تھی لیمپ میں ان کے پاس تیل نہیں ہوتا تھا، کیروسین نہیں ہوتا تھا. آج ہمارے پاس اتنے اچھے چراغیں رکھ کر اٹھتے نہیں نمازوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو پیروں کی طرف لگا کر دیکھتی ہیں تو دونوں ملے ہوئے ہیں پیر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں پڑھتی ہوں تو یہ باتوں پہ رونا آتا ہے. جب میرے نبی کی موتا ہونے والی ہے، انک میتون میتون صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے. پڑوس میں اتنا قرض لے کے آئی، اتنا قرض لے کے آئی میری ماں، آپ کی ماں. سب رہنے کے بعد ناشکری ہے ہمیں. شکر کرو آنکھ دیے، شکر کرو یہ شوہر دیے، شکر کرو اتنا کپڑا دیے، شکر کرو یہ گھر دیے، شکر کرو نبی دیے، شکر کرو ہمیں دین ہے، شکر کرو قرآن ہے اصلاح کرنے کے لیے، شکر کرو اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے ایک ایک آیت پڑھ کے صحیح ہو جاؤ، ورنہ نبی چلے گئے، ان کا معجزہ زندہ ہے، ان کا زندہ ہے. سوچو جو اتنی بڑی کائنات کا رب کے محبوب کے گھر میں اتنا کیروسین نہیں ہے، اتنا کیروسین نہیں ہے. آج ہم ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں.
شکر کرو گے تو جنت ہے. رمضان میں آپ کے گھر میں کبھی دال پکے گی شکر کرو, کبھی گوشت پکے گا شکر کرو, کبھی کپڑے اچھے نہیں آئے شکر کرو, ٹیلر خراب کر دیا شکر کرو, کچھ بھی آئے شکر کرو. خالی شکر کرو گے تو اور بھی آزمائش آئے گی. 2 طریقے ہیں, اچھا آ جائے تو بولنا الحمدللہ رب العالمین, کچھ خرابی آ گئے تو کہنا الحمدللہ علی کل حال. 2 چیزوں پہ ختم کرتی ہوں. کوئی سوال ہے؟ دیکھو انہوں نے سوال کیا, مقصد ملا. کوئی سوال ہے؟ ختم کر دوں؟ اجازت ہے؟ میرے سے کوئی خطا ہو گئی ہے میں معافی چاہتی ہوں. ہم کوئی بھی فرقہ بنائیں گے قیامت کے دن, سلیانہ نام 158 یا 159 میں لکھا ہوا ہے کہ فرقہ نہ بنائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو ان کی امت کو ایک ہو کر جڑ کر ساتھ رکھیں. آخر دعوانا ہوں ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, الحمدللہ, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.